آئیے حضرات، اب میں خطیب بے مثال حضرت مولانا الحاج کفیل اشرف صاحب لکھنوی، جن کی خطابت پورے ملک اور بیرون ملک میں بہت ہی مقبول ہے اور بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ لوگ سنتے ہیں، آپ کے دیار محبت میں پہلی بار آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ میں اس بات کے لیے بھی اراکین کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ کفیل اشرف صاحب کو میں نے بھی کئی بار سنا ہے، اور گزشتہ برس ٹپرا پور کے جلسے میں بھی آپ تشریف لائے تھے تو میں تو بالکل آپ کا معتقد ہو گیا، اور واقعتاً آپ کے لفظوں میں جو جادو بیانی ہے کہ آپ کے ذہنوں سے دلوں تک اترتی ہے بات، اور دلوں تک اترنے کے بعد واقعی آپ اگر بے عمل ہے تو عمل پیرا ہونے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے خوبصورت خطابت کا یہ ایک سمجھیے کہ کرامت ہے کہ وہ آپ کو اس لائق بنا دیتے ہیں، اور اللہ نے بڑی آپ کے آواز میں بڑی کیفیت رکھی ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ مسند خطابت پہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں معاف کیجیے گا، حضرت مولانا الحاج کفیل اشرف صاحب کے استقبال میں یہ 4 مصرع پڑھنا چاہتا تھا کہ گل بدامہ ہر خوشی ہے تیرے مل جانے کے بعد، گل بدامہ ہر خوشی ہے تیرے مل جانے کے بعد، زندگی اب زندگی ہے تیرے مل جانے کے بعد، اور جل اٹھے ہیں ہر طرف تیری محبت کے چراغ، روشنی ہی روشنی ہے تیرے مل جانے کے بعد۔ دیکھیے بچے جو اسٹیج کے دائیں بائیں تھوڑا شور غول کر رہے ہیں، ان کو آپ خاموش کرائیے۔ اگر ایک لفظ بھی اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پوری رات آپ کا پڑھنا ضائع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الصائمين، والصلاة والسلام على سيد السائحين، والصلاة والسلام على سيد الصابرين، والصلاة والسلام على سيد المتهجدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ أيضا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔
عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ الترمذی وابن ماجہ وابی داود. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات خلاق عالم رزاق مخلوقات الہ العالمین احکم الحاکمین رب ذو الجلال کی کتاب مقدس قرآن مجید کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مطہر پر سینہ مصطفیٰ پر آج سے 1446 سال پہلے سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار و امام کے جن کا گھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے قریب ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدنا حضرت جبریل امین کے توسط سے نازل فرمایا. رب ذوالجلال کی کتاب مقدس قرآن مجید کی آیات کریمانہ کی تلاوت کے شرف کے بعد اور اس کے حبیب حضور محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت ماہتاب نبوت آفتاب رسالت جناب پیغمبر اسلام رسول آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ورد کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور کہ جن کی پیدائش 1877 میں ہوئی اور جن کا انتقال 1938 میں ہو چکا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور اقبال نے کہا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، اور جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اقبال نے کہا کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. 99 سالہ قدیم ہے اقبال کا یہ کلام. سن 1912 میں یہ کلام اقبال نے جواب شکوہ میں قلم بند فرمایا. اقبال کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک،
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں رحیم۔ اقبال کہتا ہے کہ ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، ہم خطا کارو خطابین، وہ خطا پوشو کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ہم یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ہم سبھی کچھ ہیں، کوئی بتائے کہ مسلمان بھی ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں۔ سرزمین ہندوستان میں موجود کم و بیش ساڑھے 29 لاکھ مسجدوں کی آواز اگر آپ اپنے ایمان کے کان سے سن سکتے ہیں تو سن لیجئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال نے کہا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور وہ صحابہ کرام وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجیے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، آمین کہہ دیجیے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اس خاکسار بے وقار ذرہ بے مقدار نااہل اور ناخواندہ انسان کے لیے انتہائی خوش اقبالی، حد درجہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نے اپنے فضل و کمال سے، رب ذوالجلال نے اپنے کرم خاص سے، پروردگار عالم نے اپنی عنایات سے، مدینے والے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، سرزمین اسونجی میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ جلسہ دستار بندی جو کرشمہ ہے مدرسہ مصباح العلوم کا، اللہ نے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں خاکسار کو شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مدرسہ مصباح العلوم سرزمین گورکھپور کا ایک معیاری ادارہ، مدرسہ مصباح العلوم سن پیدائش 1960، مدرسہ مصباح العلوم اس سن میں بنا جس سن میں گجرات کو صوبے کی حیثیت حاصل ہوئی تھی، 1960، جس سن میں جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی بنی تھی، اس سن میں اسونجی میں یہ مدرسہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے خلقت وجود سے آراستہ پیراستہ ہوا۔ اس اعتبار سے اس کی عمر 18,980 دن ہو گئے ہیں۔
اب سوچئے، غور کیجئے، جب ہم لوگ مدرسے کی عمر کو دنوں میں اور گھنٹوں میں نکالتے ہیں تو مدینے والے آقا امام الانبیاء محسن انسانیت شافع محشر حضور ساقی کوثر حضور سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں کس قدر حوالہ جات پیش کرتے ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے اپنے کرم خاص سے، پروردگار عالم نے اپنی عنایات سے مدینے والے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں سرزمین اسونجی میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ جلسہ دستار بندی جو کرشمہ ہے مدرسہ مصباح العلوم کا، اللہ نے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں خاکسار کو شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مدرسہ مصباح العلوم سرزمین گورکھپور کا ایک معیاری ادارہ، مدرسہ مصباح العلوم سن پیدائش 1960، مدرسہ مصباح العلوم اس سن میں بنا جس سن میں گجرات کو صوبے کی حیثیت حاصل ہوئی تھی، 1960، جس سن میں جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی بنی تھی، اس سن میں اسونجی میں یہ مدرسہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے خلقت وجود سے آراستہ پیراستہ ہوا۔ اس اعتبار سے اس کی عمر 18,980 دن ہو گئے ہیں۔ اب سوچئے، غور کیجئے، جب ہم لوگ مدرسے کی عمر کو دنوں میں اور گھنٹوں میں نکالتے ہیں تو مدینے والے آقا امام الانبیاء محسن انسانیت شافع محشر حضور ساقی کوثر حضور سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں کس قدر حوالہ جات پیش کرتے ہوں گے۔ کلام اللہ کی حقانیت، حدیث مصطفیٰ کی صداقت، حضرات انبیاء کرام کی نبوت اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کے سلسلے میں کس قدر کلام اللہ کی آیات شریفہ اور حدیث مصطفیٰ سے دلائل پیش کرتے ہوں گے۔ اور ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند سے لے کے اکابر مظاہر علوم سہارنپور تک اور اکابر مظاہر علوم سہارنپور سے اکابر ندوۃ العلماء تک اور اکابر ندوۃ العلماء سے لے کر اکابر مظہر العلوم بنارس تک اور حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ عربیہ سے لے کر کے میں عرض کر دوں آپ سے مرقات العلوم مئو تک کہ جو سرزمین ہے علامہ ابو المعاصر علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1901 میں ہوئی اور جن کا انتقال 1992 میں ہوا، ہمارے ان اکابر نے دین کی خدمت کو کس قدر باقاعدہ دلائل واضحہ اور باقاعدہ نظائر نیرہ کی روشنی میں دین کی خدمت انجام دی ہوگی۔ اس عظیم الشان اجلاس کے اولین دعوت ہمارے مخلص و کرم فرما عزیزم حضرت مولانا ہارون رشید صاحب القاسمی دامت برکاتہم نے اس وقت پیش فرمائی جب سرزمین گجرات کے تاریخی شہر احمد آباد میں خطاب ہوا اور برابر بذریعہ فون یاد دہانی کراتے رہے، اور سفر کا نظم و ضبط مرتب فرمانے والے رفیق مکرم ہمارے مخلص محترمی جناب ڈاکٹر منظور احمد صاحب مدد ذیل العالی نے وہ خدمت انجام دی۔ ان دونوں حد درجہ مسئولیت کا مادہ ذمہ داری کا احساس رکھنے والے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ہر ہفتے ہر عشرے میں یہ تاریخ یاد دلائی۔ غالباً 3 ماہ قبل یہ تاریخ ہوئی تھی، ماہ جنوری شدید ٹھنڈک کے ایام چل رہے تھے، اس وقت یہ تاریخ ہوئی۔ ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے کہ کم سے کم آپ بر وقت پہنچ پایا کریں۔ کل نماز جمعہ ہماری جھارکھنڈ میں ادا ہوئی، کل نماز مغربی بنگال میں آسنسول پشچم بنگال میں ہے، ویسٹ بنگال میں ہے، وہاں ادا ہوئی۔ نماز عشاء صوبہ بہار میں اور نماز فجر باقاعدہ طور پر غالباً ہم اتر پردیش داخل ہو گئے تھے اور گورکھپور پہنچ رہے تھے۔ یہ ہمارے اکابر اسلام جن کا سایہ، جن کا وجود
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس کے مطابق ہمارے لیے اور آپ کے لیے باقاعدہ باعث رحمت ہے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ دستار بندی کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والے اور اس خاکسار کو اپنی بے لوث محبتوں سے نوازنے والے محترمی معظمی جناب الحاج حضرت مولانا نصیر الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم، پرنسپل انجمن اسلامیہ گورکھپور، آپ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ سفر بڑا خوشگوار رہا، اکابر علماء کرام کی معیت میں سفر ہوا شہر گورکھپور سے سرزمین اسونجی تک، جس میں حد درجہ وقیع اور صاحب علم شخصیت بعضاؤ تحقیقی مزاج رکھنے والی جناب حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم کی بھی شخصیت، جناب حافظ حمایت اللہ صاحب دامت برکاتہم راستے میں بہت ساری باتیں ماشاءاللہ بتاتے رہے۔ مصباح العلوم کے حوالے سے راستے میں جو مناظر گزرے، قصبات کے حوالے سے خاکسار کو بہت ناقص سا ذوق ہے جغرافیہ کے سلسلے میں، جغرافیائی اور تاریخی جو قصبات ہیں، تاریخی شہر ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر اسلام اسٹیج پہ تشریف فرما، تمام واجب التعظیم علماء اسلام، تمام کے تمام مداحان رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تمام کے تمام مہمانان اعظام کی اللہ رب العالمین حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور آپ حضرات جو رونق ہیں اس عظیم الشان اجلاس کی، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کمال سے، اپنے فضل و احسان سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آپ کی حاضری کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں، مجھے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے بار بار آ کر کے جلسے کی کارروائی کارگزاری بتائی ہے۔ فرائض نظامت انجام دینے والے عزیزم رفیق مکرم اور اپنی انتہائی پاکیزہ عقیدتوں سے نوازنے والے اور حد درجہ دیانت، صداقت اور سرزمین لکھنؤ کی ادبیت کو باقاعدہ وجود بخشنے والے، اور میں عرض کر دوں آپ سے محترمی معظمی جناب شکیل فراز صاحب جس انداز سے بعد عشاء سے اس وقت تک صداقت کی بنیاد پر تمام کے تمام مہمانان اعظام کو باقاعدہ ان کی دلجوئی کرتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے پیش فرما رہے ہیں، یہ انہی کے ضمیر کا حصہ ہے۔ شاعر نے کہا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ رب ذوالجلال آپ کے فن نظامت میں مزید ترفع پیدا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اگر آپ آمین نہیں کہیں گے تو وہ فرشتہ آمین کہے گا جس کو رب ذوالجلال نے خانہ کعبہ کے رکن یمانی کے پاس کھڑا کر رکھا ہے، خانہ کعبہ کے جس کے کونے 4 ہیں، اسی لیے اس کو مکعب بولتے ہیں، کعبہ بولتے ہیں۔ کعبے کو کعبہ بولتے اس لیے ہیں چونکہ وہ 4 کونے والی عمارت ہے، چو گوشہ ہے، اسکوائر میں ہے، مکعب ہے، مربع ہے، اس کا ایک کونا ملک شام کی طرف، ایک کونا ملک عراق کی طرف، ایک کونا ملک یمن کی طرف۔ تو جو ملک یمن کی طرف کونا ہے جس کو رکن یمانی بولتے ہیں، رکن یمانی کے پاس سے جب کوئی حاجی، کوئی مطوف طواف بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے والا یا کوئی فریضہ عمرہ انجام دینے والا، ہمارا کوئی خوش نصیب بھائی یا ہماری کوئی ماں، ہماری کوئی بہن باقاعدہ وہاں سے گزرتی ہے، آیت شریفہ دعائیہ آیت شریفہ پڑھتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی تو آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے یہی تو آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت شریفہ ہے، دوسرے پارے میں آیت شریفہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت شریفہ کو جیسے ہی کوئی حاجی پڑھتا ہے یا جیسے ہی کوئی مطوف پڑھتا ہے یا خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا، طواف کعبہ کے لیے احرام شرط نہیں ہوتا، طواف کعبہ کے لیے احرام واجب نہیں ہوتا، عمرے کے لیے احرام واجب ہے، حج بیت اللہ کے لیے احرام واجب ہوتا۔ اگر آپ کرتا پائجامہ پہن کر کے، لنگی اور تہبند پہن کے خالی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھیں گے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہوئے گزریں گے، وہیں پر وہ نورانی فرشتہ آپ کی آیت شریفہ کو سن کر کہے گا آمین 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 آمین۔ وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ فرشتہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، اس فرشتے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس فرشتے کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والے بے شمار فرشتے آسمان اول پر ہیں، رکوع کرنے والے بے شمار فرشتے دوسرے آسمان پر ہیں، سجدہ کرنے
والے بے شمار فرشتے تیسرے آسمان پر ہیں. ہر فرشتہ اپنی اپنی عبادت پہ مامور ہے. اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ یہاں سے جو شخص یہ آیت شریفہ پڑھ کر گزرے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے, حج کا طواف کرتے ہوئے, عمرے کا طواف کرتے ہوئے, تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف آمین کہو, آمین آمین آمین. تو آپ آمین نہیں کہیں گے تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آمین باقاعدہ دعائیہ ایک کلمہ ہے. محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی پیدائش 194 ہجری اور انتقال 256 ہجری میں ہوا, میں عرض کر دوں آپ سے, وہ فرماتے ہیں باقاعدہ بخاری شریف 9882 حدیثوں کا مجموعہ, مسلم شریف 7425 احادیث مجموعہ کا مرکز, مسند ابو داود الطیالسی رحمت اللہ علیہ, مسند ابو داود الطیالسی, مسند امام احمد اور ہے, مسند ابو داود الطیالسی اور ہے, ابو داود شریف دوسری ہے, اور ایک ابو داود شریف کا نسخہ جو ملک مصر کے اندر ہے باقاعدہ اس کا نسخہ اور ہے. میں عرض کر دوں اس میں تقریباً مسند ابو داود الطیالسی کے اندر 40,000 روایات ہیں. غور فرمائیے کہ کس قدر رب ذوالجلال نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی حفاظت فرمائی. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت رب ذوالجلال فرما رہا ہے, جب رسول پاک کے بیانات کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے, جب رسول پاک کے ارشادات کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے, سبحان اللہ کہہ دیجئے, جب رسول پاک کے کمالات کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے, جب رسول پاک کے اخلاق کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے, جب رسول پاک کی سیرت طیبہ کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے, جب رسول پاک کی شب معراج کے واقعے کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے. ارے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت پر اسلام لانے والے سب سے پہلے مسلمان آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر, فرش خاکی پر, اس دھرتی پر, اس زمین پر, اللہ کے آسمان کے نیچے رسول پاک کو سب سے پہلے رسول کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی صدیقیت کی حفاظت فرما رہا ہے. تو بھلا بتائیے رب ذوالجلال کے محبوب محمد مصطفیٰ کے قلب مقدسہ پر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ سرزمین ہندوستان میں 56 لاکھ, how many times, how many حافظ قرآن at today now, please tell me now, I'm talking to you, it's my question. آپ بتائیے ہندوستان میں حافظ قرآن آج 15 حافظ قرآن ہوئے, ان کے سر کے اوپر دستار فضیلت باندھی گئی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سورہ بقرہ کا حفظ کیا. ابن کثیر, اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا. فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, پیدائش 1907, مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, انتقال 1996. کہاں؟ ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ تو بہت بڑا ملک ہے, شہر جوہانسبرگ, کرکٹ ٹیم بھی ہے ساؤتھ افریقہ کی. میں عرض کر دوں آپ سے جوہانسبرگ میں جن کا مزار ہے, مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں یہ حوالہ دیا کہ خالی سورہ بقرہ 286 آیات کریمہ, 40 رکوعات, 25,500 الفاظ فقط سورہ بقرہ کے 25,500 الفاظ یاد کیے فاروق اعظم نے. تو بارگاہ ربانی میں شکریہ کے طور پر, اظہار تبرک کے طور پر, اظہار شکرانہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے عمر کے سینے میں سورہ بقرہ کو محفوظ فرما دیا ہے, تو اس خوشی میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے تمام اہل مدینہ کو کھلا دیا. تو یہ 15 حافظ قرآن کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے سینے میں سورہ بقرہ بھی آ گئی. یاد رکھیے دنیا کے اندر واحد کتاب ہے قرآن کہ جس کی ایک آیت شریفہ بھی رہ گئی سبق کے اندر, وہ حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. اگر اس کے سینے میں سورہ بقرہ آ جائے اس کو حافظ قرآن نہیں کہیں گے. کسی طالب علم کے سینے میں سورہ آل عمران آ جائے اس کو حافظ قرآن نہیں کہیں گے. اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو جائے اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. اگر کسی کو سورہ رحمان یاد ہو جائے اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. اگر کسی کو سورہ یوسف یاد ہو جائے تو اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. میں 1 منٹ میں 200 الفاظ کی رفتار سے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھ کو دوبارہ سفر کرنا ہے. میری یہ رفتار سمجھ میں آ رہی ہے, یہ رفتار کم کروں. 1 منٹ میں 150 الفاظ کی رفتار سے آپ بیان سنیے. اگر کسی کے سینے میں سورہ مریم آ جائے تو وہ باقاعدہ حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. اگر کسی کے سینے میں سورہ طٰہٰ آ جائے تو اس کو حافظ قرآن نہیں کہیں گے. اگر کسی کے سینے میں سورہ کاف یا عین صاد, سورہ صاد آ جائے, سورہ صاد آ جائے, وہ حافظ قرآن نہیں کہلائے گا. اگر کوئی سورہ واقعہ کا حافظ ہو جائے تو باقاعدہ وہ حافظ نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی سورہ زخرف کا حافظ ہو جائے اس کو حافظ نہیں کہیں گے. سورہ انعام کو کوئی حفظ کر لے وہ حافظ نہیں کہلایا جائے گا. سورہ مائدہ کو یاد کر لے, سورہ مائدہ کو یاد کر لے, سورہ توبہ کو یاد کر لے, سورہ انفال کو یاد کر لے, سورہ یونس کو یاد کر لے, سورہ یوسف کو یاد کر لے, سورہ رعد کو یاد کر لے, سورہ حجر کو یاد کر لے, سورہ زمر کو یاد کر لے, سورہ بنی اسرائیل یاد کر لے, سورہ کہف یاد کر لے, سورہ حج یاد کر لے, سورہ حج یاد کر لے, سورہ مومنون یاد کر لے, سورہ نور یاد کر لے, سورہ شعراء یاد کر لے, سورہ نمل یاد کر لے, سورہ قصص یاد کر لے, سورہ حامیم سجدہ یاد کر لے, سورہ روم یاد کر لے, سورہ لقمان یاد کر لے, سورہ روم یاد کر لے, سورہ لقمان یاد کر لے,
یاد کر لے, سورہ صافات یاد کر لے. میں عرض کر دوں آپ سے سورہ جاثیہ یاد کر لے, سورہ دخان یاد کر لے, سورہ ملک یاد کر لے, سورہ مجادلہ یاد کر لے, سورہ طلاق یاد کر لے, سورہ جمعہ یاد کر لے, سورہ دہر یاد کر لے, سورہ قلم یاد کر لے, سورہ حاقہ یاد کر لے, سورہ قاریہ یاد کر لے, سورہ مرسلات یاد کر لے, سورہ مرسلات یاد کر لے, سورہ زاریات یاد کر لے, سورہ فلق یاد کر لے, سورہ ناس یاد کر لے, اور ایک سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد کی ایک آیت قل هو اللہ احد چھوڑ دے, اللہ کی ذات کی قسم اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر من الجنۃ والناس کی سین تک کے سبق مکمل نہ ہو جائے حافظے میں, اللہ کی ذات کی قسم اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا. مدرسہ مصباح العلوم کا یہ کارنامہ ہے کہ 15 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے مسلم سماج میں اور ہندوستان کے سماج میں پیش کر رہا ہے. یہ 15 حافظ قرآن آنے والے وقت کے انشاءاللہ مفتی بھی بن سکتے ہیں کہیے انشاءاللہ. یہ 15 حافظ قرآن آنے والے وقت کے مفسر قرآن بھی بن سکتے ہیں کہیے انشاءاللہ. یہ 15 حافظ قرآن ہمارے ملک ہندوستان میں اتحاد اور اتفاق کو عام کرنے کا باقاعدہ بہترین مشن بھی چلا سکتے ہیں کہیے انشاءاللہ. بھارت کی دھرتی پر اتحاد اور اتفاق اور ایکتا اور وشواس اور بھائی چارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے. جہاں بہت سارے دھرم ہوتے ہیں وہاں ایک رشتہ کام کرتا ہے, رشتہ انسانیت, پیام انسانیت. اسلام کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے. لفظ اسلام کے معنی سلامتی 12 مقام پر آیا. How many times get into the Holy Quran? There is only 12 times now. 12 مرتبہ لفظ اسلام قرآن میں ہے. 12 کا عدد بڑا مبارک ہے. نماز ظہر فرض ہوئی, نماز ظہر فرض ہوئی سب سے پہلی مرتبہ 4100 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی. رکعت 12 ہی تو ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 61ویں دادا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نامی قرآن شریف میں 12 ہی مقام پر آیا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے تو اسلام لفظ اسلام قرآن مجید میں 12 مقام پر آیا ہے. اسلام کے معنی سلامتی. اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے. سبحان اللہ کہہ دیے اسلام کی تعریف میں. اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے. اسلام کا پیغام اخوت کا پیغام ہے. اسلام کا پیغام بھائی چارے کا پیغام ہے. اسلام کا پیغام باقاعدہ اپنے پن کا پیغام ہے. اسلام خدمت گزاری کی تعلیم دیتا ہے. اسلام مانوتا کا سندیش دیتا ہے. اسلام منشتا کا اپدیش دیتا ہے. اسلام وشواس کی بات کرتا ہے. اسلام سشیلتا کی بات کرتا ہے. اسلام سہیشنتا کی بات کرتا ہے. اسلام بہترین اخلاق کی بات کرتا ہے. اسلام باقاعدہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے. اسلام باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیتا ہے. اسلام دنیا میں تمام انسانوں کو اس وقت تقریباً 265 کنٹریز ان دا ورلڈ ایٹ کرنٹلی 265 ملکوں میں آباد تقریباً 8.5 ارب انسانوں سے انسانیت سے بات کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے. یہ قرآن ہمیں اسلام کی باقاعدہ یہ ڈیفینیشن بتاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لانے والے آج سے 1486 سال پہلے کون کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے. بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں تاریخ اسلام کا علم نہیں ہوتا. ہم اپنے خاندان کے تمام چچا باباؤں کے نام جانتے ہیں, اپنی بہنوں کے نام, اپنے بھانجوں کے نام, اپنے بھتیجوں کے نام, اپنے دادا کے نام, اپنے نانا کے نام, اپنے سالوں کے نام, اپنی سالیوں کے نام, ساس صاحبہ کے نام, سسر صاحب کے نام, گاؤں کے نام, قصبوں کے نام, گلیوں کے نام, کوچوں کے نام. مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں. پردہ نشی میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں. مصباح العلوم کے سالانہ جلسے سے ان کو یہ سبق مل جائے کہ کون ان کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, شافع روزے جزا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی خالی فاطمہ نہیں ہے. اے میری ماں, اے میری چچی, اے میری خالہ, اے میری نانیوں, اے میری دادیوں, آپ اس جلسے کی برکت سے یہ سبق دماغ میں بیٹھا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی کا تحفہ عطا نہیں فرمایا, 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. چاروں بیٹیوں کا باقاعدہ آپ کی زبان پر تذکرہ آنا چاہیے. نبی کی بیٹیاں 4 ہیں. بڑی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا, کہاں ہم نام لیتے ہیں. رسول پاک کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہاں ہم نام لیتے ہیں. تیسری بیٹی سیدہ اماں بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, کہاں تذکرہ کرتے ہیں. اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. ارے یہ فاطمہ کی تینوں باجیاں ہیں, یہ فاطمہ کی تینوں آپا ہیں, یہ فاطمہ کی دیدیاں ہیں, یہ فاطمہ کی اپیاں ہیں. ہم نے فاطمہ کو یاد رکھا اور فاطمہ کی آپا کو بھلا دیا. لکھنؤ کا کوئی مسلمان, گورکھپور کا کوئی مسلمان, اسمبلی کا کوئی مسلمان اپنی بہنوں کو نہیں بھلاتا. ہم نے فاطمہ کی بہنوں کو بھلایا. آپ کو اپنے بہنوں یاد ہے, آپ کو اپنے بہنوں یاد ہے, اپنے داماد یاد ہے. داماد ہندوستان میں داماد گیری
ایک باقاعدہ شعبہ ہے. داماد سسور کتنا ہی بیمار ہو، پتہ چل جائے ان کو باقاعدہ کپتان گنج سے داماد آ رہے ہیں، بیمار لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے جا رہے مرغا لینے چونکہ داماد آ رہا ہے. اپنے بچوں کو مرغا تین مہینے سے نہیں کھلایا، اس کی کوئی فکر نہیں. اپنی اہلیہ کو بکرے کا گوشت تقریباً 1 سال ہو گئے نہیں کھلایا، کوئی فکر نہیں. لیکن پتہ چل جائے باقاعدہ طور پر کہ گونڈا سے داماد صاحب چلے ہیں اور خلیل آباد پہنچ چکے ہیں، بیماری کے عالم میں اٹھ کے جائیں گے مچھلی لینے کے لیے بازار. داماد کا معاملہ تو اس قدر ہندوستان میں نے دیکھا کہ اگر کہیں دروازہ نبوت کھلا ہوتا اللہ کے ہاں سے اور باب رسالت کھلا ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں ایک رسول کو اور بھیج سکتا ہوں ابھی، اب تم یہ بتاؤ کس کو میں نبوت دوں، کس کو رسول بناؤں، تو ہندوستان کا ہر داماد والا سسر کہتا اے اللہ میاں میرے داماد کو رسول بنا دیجئے، میرے داماد کو رسول بنا دیجئے. اس قدر داماد گیری کا معاملہ. شریعت مطہرہ نے جبکہ لڑکی والے اور لڑکے والوں کا ترازو برابر رکھا. میزان اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ترازو لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا ترازو برابر رکھا. ایک بھی شریعت میں قانون ایسا نہیں ملے گا جس سے پتہ چل جائے لڑکی والے کمتر ہیں اور لڑکے والے برتر ہیں. شریعت نے دونوں کا مقام بالکل برابر رکھا تھا. یہ ہماری کم علمی اور شریعت ناواقفی کہ ہم باقاعدہ یہ فرق امتیازی برتتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تمیزے بند ہو آقا، تمیزے بند ہو آقا فساد آدمیت ہے، تمیزے بند ہو آقا فساد آدمیت ہے. حذر بچو بچو حذر اے چیرا دستہ، سخت ہے فطرت کی تعزیریں، حذر اے سخت دستہ. حذر میں عرض کر دوں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو مومن بنیے، مسلم بنیے، صاحب ایمان بنیے، غلام مصطفیٰ بنیے، عاشق صحابہ بنیے. رسول پاک سے محبت کیجئے، رسول پاک کی امت سے محبت کیجئے، رسول پاک کی بیٹیوں سے محبت کیجئے، رسول پاک کے تینوں بیٹوں سے محبت کیجئے، رسول پاک کی 11 جنتی بیویوں سے محبت کیجئے. یاد رہے ہمارا انتقال ہوگا، کفیل اشرف مرے گا، اہلیہ اگر میری زندہ ہوں گی تو ان پر 4 مہینے 10 دن تک کی عدت واجب ہو جائے گی. وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے وفات پائی آج سے 1423 سال پہلے. رسول پاک کی وفات کے بعد بھی رسول پاک کی بیویوں کو بیوہ نہیں بنایا اللہ نے. نبی زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، رسول زندہ ہے، رسول کی رسالت زندہ ہے. ہے کوئی ایسا ماہر تاریخ، ہے کوئی ایسا مورخ اسلام، ہے کوئی ایسا اتہاس کار، ہے کوئی ایسا اسلامک اسکالر، ہے کوئی ایسا ٹیچر، ہے کوئی ایسا ماسٹر جو یہ بتا سکے کہ رسول پاک کی وفات کے بعد رسول اللہ کی بیویوں نے عدتیں کاٹی ہو؟ نہیں کاٹی. یہ قانون امت کے لیے ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. صدیق اکبر کا انتقال ہوا، ان کی بیوی میں عرض کر دوں آپ سے 5 شادیاں فرمائی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے ان کی بیویاں بیوہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی سن 23 ہجری میں. ان کی بیوی زینب بنت مظعون، میں عرض کر دوں آپ سے یہ بیوہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں. ان کی بیوی رملہ، ان کی بیوی فاختہ، ان کی بیوی نائلہ، یہ سب کی سب بیوہ ہوئی. حتیٰ کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، ان کی بیوی لیلہ بنت مسعود، ان کی بیوی امامہ، یہ سب کی سب بیوہ ہوئی. مگر رسول اللہ کی وفات ہوئی تو رسول پاک کی بیویاں بیوہ نہیں بنائی گئی. نبی کی حیات بے مثال، نبی کی وفات بے مثال. یہ ہمارا عقیدہ. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، آج سے 1450 سال. مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الثانی، ربیع الاخر. ربیع الاول کے مقابلے پر ربیع الثانی سے زیادہ فصیح ربیع الاخر ہے. اول کے بعد آخر آتا ہے، اول کے بعد ثانی نہیں ہوتا. مہینوں کے اندر محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. میں عرض کر دوں آپ سے فصیح و غیر فصیح کا فرق بتایا. یہ نہیں کہ اگر کوئی ربیع الثانی کہہ دے تو وہ ناجائز اس نے کیا، ایسا نہیں. بات علمی ہے، خالی کتابی. علماء کرام سمجھتے ہیں اس بات کو، اس بنیادی مائنر سے فرق کو. میں عرض کر دوں آپ سے کیونکہ شریعت ایک فصیح کلام کرتی ہے، قرآن ایک فصیح زبان ہے. اس لیے چاہے شاعر ہوں، شعراء ہوں، ادبا ہوں، زبانداں ہوں. لکھنؤ والے جب کبھی یہ کہہ دیتے ہیں مجھے بڑا رنج ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں لکھنؤ والے آب زمزم کا پانی دے دیجئے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آب زمزم کا پانی، یہ کون سا جملہ ہوا؟ جب آپ لگا ہوا ہے تو پانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
میں روز دہلی ٹہلتا ہوں. یہ جملہ کتنا خراب ہے. لکھنؤ میں بولا جا رہا ہے, کہاں لکھنؤ کی زبان باقی ہے؟ اب لکھنؤ کی ادبیت, لکھنؤ کی ثقافت, لکھنؤ کی تہذیبیت ختم ہو گئی. میں عرض کر دوں آپ سے, آب زمزم کا پانی غلط جملہ ہے. ایسی باقاعدہ طور پر یہ کہنا فلاں آدمی بزنس مائن آدمی ہے, فلاں بزنس مائن آدمی ہے, غلط جملہ ہے. جب مائن کہہ دیا تو آدمی کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لبے دریا کے کنارے, یہ جملہ بھی بہت غلط ہے. دراصل میں بات یہ ہے, یہ بھی جملہ غلط ہے. دراصل میں کیا ہے؟ یہ تو محمل ہو گیا. در میں, در معنی میں, در معنی میں, دراصل بات یہ ہے, دراصل بات یہ, دراصل میں بات یہ, یہ نہیں. میں روز ڈیلی ٹہلتا ہوں, روز بھی کہہ رہے ہیں اور ڈیلی بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو ایسی ہوا جیسے کوئی کہے اے ابا فادر, ادھر آئیے, ابا کو ابا بھی کہے, فادر بھی کہے. اے اماں مدر, کھانا دے دیجئے. اماں کو اماں بھی کہے اور باقاعدہ مدر بھی کہے. یہ جملہ نہیں آپ سنتے ہوں گے نا, نہیں سنتے ہوں گے. اماں مدر کوئی کہے گا نہیں کہے گا, غلط جملہ ہے. ایسی اردو کا یہ جنازہ نہ نکالا جائے, مؤنث اور مذکر کا فرق ختم ہو جاتا ہے. میں عرض کر دوں, کسی وقت میں شہر لکھنؤ کی اردو کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں ڈائریکٹ نام نہیں پوچھتے تھے, آپ کا نام کیا ہے, اس کو بھونڈا سمجھتے تھے, غیر فصیح اور گاؤں کا دیہاتی دہقانی سمجھتے تھے کہ نہیں اس کو علم نہیں ہے, اس کی زبان درست نہیں ہے. کیا پوچھتے تھے نام کے مقام پر؟ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کا نام کیا ہے, بلکہ یہ کہتے تھے ہاں موصوف و معظم کا اسم گرامی. ایسا لگتا ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی گلستہ بوستہ پڑھ رہے ہیں. آج اگر کسی سے پوچھو اگر کسی سے, تو وہ حیران ہو جائے گا کیا پوچھ لیا, کیا کرے. عام موصوف کا, عام موصوف و معظم و محترم کا اسم گرامی آپ کا نام کیا ہے, یہ پوچھا جا رہا ہے. تو جواب میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جی میرا نام عرفان ہے, جی میرا نام غفران ہے, جی میرا نام جمیل ہے, میرا نام شکیل ہے, یہ نہیں بولتا تھا. بلکہ جواب میں کس طریقے سے کہتا تھا, جواب کے اندر اپنی حقارت ظاہر کرتا تھا کہ جی سراپا تقصیر خاکساروں مقدار احقر العباد و ارذل الناس کا اس میں حقیر کفیل اشرف ہے. اتنی دیر میں نام آتا تھا, اتنی دیر میں نام آتا تھا, باقی سب غائب ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پلے ہی نہیں پڑا کسی کو. یہ نام اس طرح بتایا جاتا ہے کسی زمانے میں. میں عرض کر دوں آپ سے, آج ہی میں گورکھپور میں ناشتے کے طور پر جو چیزیں سامنے اس میں جلیبی بھی تھی, تو میں عرض کر دوں جو حضرات جو احباب ہم کو لینے کے لیے گئے تھے ماشاءاللہ بڑا خیال رکھا, میزبانی کا فریضہ انجام دے دیا. جن حضرات کو ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے اور جناب ہمارے رفیق مکرم جناب مولانا ہارون رشید صاحب نے جن حضرات کو متعین فرمایا, بہت ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا. جلیبی آئی, میں نے عرض کیا جلیبی عرب کی مٹھائی ہے, لڈو ہمارے ملک ہندوستان کا ہے, بالو شاہی ہمارے ملک ہندوستان کی ہے, شامی کباب ملک شام کا ہے. جلیبی آئی, میں نے اس کا اصلی نام زلابیہ ہے, زلابیہ زے سے زلابیہ, کثرت استعمال سے جلیبی بن گئی. میں عرض کر دوں تو جب پینے کی چیز میں, دین کے مسائل میں, عقیدے کے مسائل میں, بدعت و سنت کے فرق میں, کفر اور شرک کے فرق میں, کفر کے فرق میں, توحید اور شرک کے فرق میں کتنے زیادہ باقاعدہ چوکنا رہتے ہوں گے. جب کھانے پینے کے معاملے میں پتنگ اڑتا ہے یا پتنگ اڑتی ہے, لڑ جاتے ہیں ہم لوگ دلی والوں سے. دہی کھایا جاتا ہے کہ دہی کھائی جاتی ہے, اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں ہم لوگ باقاعدہ طور پر دلی والوں سے. میں عرض کر دوں آپ سے, اس تعلق سے آپ کو ہر شعبے محنت کرنی ہے. اردو زبان قطعی طور پر ہمارے یہاں سے غائب ہو رہی ہے, بالکل ایک دم ناپید ہو رہی ہے. آج ہم نہ اردو بولتے ہیں, نہ اردو لکھتے ہیں, نہ اردو کا کوئی اخبار ہے ہمارے پاس, اردو کا کوئی اخبار نہیں. اخبار مشرق کے ایڈیٹر کو باقاعدہ دیکھ لیجئے, مغربی بنگال کی چیف منسٹر نے نامزد کیا ہے ایم پی کے لیے ایڈیٹر کی حیثیت سے, اس کی زبان دیکھ کر, اس کا ایڈیٹوریل پڑھ کر کے. آج ہی کے نیوز ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, اردو زبان کو حاصل کیجئے. آپ کا سارا سرمایہ اردو میں, سیرت رسول اردو میں ہے, قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں ہے, قرآن شریف کی تفسیر اردو میں ہے, اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی بہترین عربی تھی, اردو میں انہوں نے فضائل اعمال لکھ کر کے بتائیے ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان کیا کہ نہیں کیا. آج فضائل اعمال کے مصنف پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت, اس کی تنگ نظری کا باقاعدہ طور پہ کھلا ثبوت ہے. تو کہ رب الجلال نے فضائل اعمال کے لکھنے والے کو مدینہ الرسول کے قبرستان میں جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دی. فضائل اعمال کا لکھنے والا مدینہ الرسول میں آرام فرما رہا ہے, جنت البقیع میں لیتا ہے. وہ جنت البقیع, وہ قبرستان کے جس کی شان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رحمان نے اپنی زبان حق ترجمان سے کہہ دیا تھا, اللہم اغفر لبقیع الغرقد, اللہم اغفر لبقیع الغرقد. اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے, بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے. بتائیے اسی بقیع میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جنت البقیع جہاں رسول اللہ کی چاروں بیٹیوں کی مبارک قبریں ہیں, وہ جنت البقیع کے جہاں پر 10,000 صحابہ کرام کے مزارات مقدسہ ہیں. ان صحابہ کرام کے مقدس دیار میں, ان صحابہ کرام کے مقدس پڑوس کے اندر لیٹا ہے فضائل اعمال کا مصنف. انتقال ہوا 1982 میں, 24 مئی
لکھا ہوا سامنے دکھ رہا ہے، 24 مئی 1982 بروز دوشنبہ 5:36 پہ انتقال ہوا. جنازہ داخل ہوا مسجد نبی شریف میں، جنازہ داخل ہوا باب السلام سے. باب السلام کی جگہ سنا آپ نے؟ باب السلام سے داخل ہوا تو معلوم ہوا یہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ زکریا کا ایمان اللہ کے نزدیک سلامت ہے اور زکریا کی آخرت بھی اللہ کے نزدیک سلامت ہے. جنازہ باب السلام سے اللہ نے سب کو دکھا دیا. مسجد نبی شریف کے امام شیخ عبداللہ زاہم نے نماز جنازہ پڑھائی اور دوبارہ جنازہ نکلا باب جبریل سے، وہ جبریل جو قرآن لا کر کے نازل کرتے تھے سینہ رسول کے اوپر. 1982 یہ ہمارے اکابر. 17 جولائی 1983 پھر ایک واقعہ ہوا، ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو پھر سے ایک صدمہ پہنچا. حکیم الاسلام قاری محمد رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. کون؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ صوفی دورہ، اپنے زمانہ محقق وقت، واعظ بے بدل، خطیب شیریں بیان، وہ جو کسی کی غیبت کو پسند نہ کرے، وہ جو کسی کی برائی کو برداشت نہ کرے، وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے والد محترم حضرت جناب مولانا شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے باقاعدہ محتمین، اور مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی 20 مئی 1866 کو. 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. بروز پنجشنبہ جمعرات کے روز درخت انار کے نیچے. یہ احسان ہے قاری طیب صاحب رحمۃ خانواد ہے. ہم نے دارالعلوم دیوبند وقت کے دارالحدیث کے خطاب میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا، ابنائے دارالعلوم، طلبائے دارالعلوم اور نائب ناظم تعلیمات اور محتمین صاحب کی موجودگی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت ہے، چونکہ ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق اکبر کی پشت میں پیدا ہونے والا 46واں پوتا ہے دنیا، جس کو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے نام سے یاد کرتی ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، خاندان ابو بکر صدیق اکبر کے چشم و چراغ. کون؟ حجت الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہی سب تو سوال و جواب ہو. یہ بھی عمر ہم نے بتائی باقاعدہ آپ کے سامنے 18,980 دن. میں بھی جوڑ رہا تھا ہم ایک دن میں سانسیں کتنے لے رہے ہیں اور کتنی تیزی سے ہماری عمر گھٹ رہی ہے. ابھی بیٹھے کابش میاں جب یہاں پر آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اس وقت میں یہی حساب کتاب کر رہا تھا. ایک دن میں ہماری اور آپ کی عمر جو گھٹ رہی ہے کس رفتار سے غور کیجیے. ایک دن کے اندر باقاعدہ آپ جو سانسیں لیتے ہیں 1 منٹ میں 16 سانسیں. ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک MBBS ڈاکٹر سے جو پوری باڈی پر گہری نظر رکھتا ہو، کسی سرجن سے. مدرسے کے معنی ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. مدرسے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا. عام طور پہ ایک غلط فہمی عام کی جا رہی ہے، جہاں سن لیا مدرسہ اب تو خالی دینی تعلیم ہوگی، اب تو خالی یہ نماز کی بات کریں گے، اب تو خالی قرآن شریف کی بات کریں گے، اب تو خالی داڑھی اور ٹوپی کی بات ہوگی. مدرسے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ مدرسہ کا مطلب ہے کیا؟ عربی زبان میں 5.5 کروڑ الفاظ میں سے ایک لفظ ہے باقاعدہ مدرسہ. الفاظ میں سے ایک لفظ اور ہر سے کم نہیں ہوتے. کوئی لفظ ایسا نہیں عربی کا جس کے معنی 22 سے کم ہوتے ہوں. خود مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے تھے عربی زبان کا ایک لفظ لے آؤ میرے پاس، ایک لفظ لے آؤ. مسجد ہے، مدینہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، عرفان ہے، غفران ہے، کفیل ہے، شکیل ہے، جمیل ہے، کوئی نام لے آؤ سب عربی ہے. 22 سے کم معنی اگر ہم بتائیں تو میری عربی دانی کا انکار کر دینا. 20ویں صدی کا ایک باقاعدہ قاسمی عالم دین یہ دعویٰ کرتا ہے. 20ویں صدی کا ایک عالم دین یہ دعویٰ کرتا ہے. اب مصطفیٰ کی عربی دانی کا کیا عالم؟ سوچیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا عالم کیا ہوگا. 83,000 شرعی مسائل نکال کر امت کے حوالے کر دیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. دلائل واضحہ پیش کر دیے، انبار لگا دیے دلائل کے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے دلائل پیش کر دیے باقاعدہ کہ دیکھو رسول پاک کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ باقاعدہ اس فرمان کو نقل فرما رہے ہیں. صحاح ستہ کے اندر سورہ باقاعدہ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیتم بہ. امام تو ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے. وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. امام جب تکبیر تحریمہ کہے
تحریمہ کہو. عین تھی امام تکبیر تحریمہ کہے تو تم بھی ہاتھ باندھو. رسول پاک نے زبان اپنی ماشاءاللہ زبان کھول کر آقا نے امت سے کہہ دیا باقاعدہ انما جعل الامام لیتم به واذا کبر فکبروا. امام جب تکبیر تحریمہ کہے تو تم بھی تکبیر تحریمہ کہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بتا دیا. اس کے بعد آقا نے فرمایا قرآن فانصتوا اعلانیہ فرما دیا جماعت کے ساتھ. میں عرض کر دوں آپ سے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں. حدیث مصطفیٰ سے ذرہ برابر انحراف نہیں فرماتے تھے. منشاء نبوت سمجھتے تھے, مفہوم حدیث سمجھتے تھے, حدیث کی قسموں کو جانتے تھے چونکہ بغیر حدیث کی قسموں کو جانے کوئی مجتہد ہو نہیں سکتا, محدث کوئی بن نہیں سکتا. میں عرض کر دوں آپ سے 83,000 شرعی مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر کے کتاب و سنت سنت کے حوالے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے, امام مسلم محدث ہے, امام ترمذی محدث ہے, نسائی شریف امام نسائی محدث ہے, مسند امام احمد کی آپ ذرا مسند امام احمد پڑھیے تو 30,000 کا ایک حدیث ڈھونڈ نہیں پا. حدیثوں میں سے ایک حدیث اگر ہم ڈھونڈے نماز سے متعلق, تجارت سے متعلق, میں عرض کر دوں یہ حضرات محدث ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ روایات کو باقاعدہ نقل کریں راویوں کے ذریعے سے. اس روایت پہ کوئی رائے قائم نہ کریں. رائے قائم کرے گا مجتہد. امام شافعی مجتہد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہیں, یعنی باقاعدہ یہ سرجن بھی ہیں, یہ حکیم بھی ہیں, یہ طبیب بھی ہیں. میں عرض کر دوں کمپاؤنڈر کیا ہے؟ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ دیکھتا ہے. کمپاؤنڈر یہ کہ آپ کی نبض کو دیکھے, آپ کے سینے کو چیک کرے اور دل کی دھڑکن کو دیکھے نہیں, وہ محتاج ہے ڈاکٹر کے نسخے کا. ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھ کر کے باقاعدہ وہ دوا تیار کرے گا. کمپاؤنڈر اور ہوتا ہے, ڈاکٹر اور ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام محدثین خود فرماتے ہیں. امام ترمذی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ خالی حدیث بتاتے ہیں مگر اس حدیث سے سنت اور واجب نکال کے نہیں بتاتے کہ کون سی چیز سنت ہے کون سی چیز واجب. تو فرمایا باقاعدہ کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, آپ طبیب ہیں اور ہم لوگ کمپاؤنڈر ہیں. ہم لوگ تو خالی نسخے دیکھ کے لکھتے ہیں باقاعدہ, ہم لوگ صیدلیہ چلاتے ہیں, ہم لوگ باقاعدہ خالی نسخہ باقاعدہ لکھا لکھایا آتا ہے اس کے ذریعے سے ہم دوا دے دیتے ہیں. اصلی دوا لکھنے والے تو آپ ہیں. ان اماموں کے متعلق اتنے بڑے محدث کا یہ بیان ہے. آج گھر گھر دیکھیے ہر آدمی حدیث سے ڈائریکٹ حدیث کی معلوم کیا حدیث کی زبان معلوم کر لی. ہم نے کسی مدرسے میں جا کر عربی زبان حاصل کی, ہم نے کسی استاد کی صحبت میں رہ کر حدیث شریف کا سبق پڑھا. کتنی قسمیں حدیث کی حدیث مرفوع اور ہے, حدیث موقوف اور ہے, حدیث مرسل اور ہے, حدیث مجمل اور ہے, حدیث شاذ اور ہے, حدیث غریب اور ہے, حدیث حسن اور ہے, حدیث ضعیف اور ہے, حدیث عزیز اور ہے. هذا الحديث حسن ضعیف, امام ترمذی کہتے ہیں هذا الحديث حسن, هذا الحديث غریب, هذا الحديث غریب, هذا الحديث موضوع. یہ تمام کی تمام زبان تب آئے گی جب ہم کسی استاد کی صحبت میں جا کر علم حدیث حاصل کریں گے. ہم نے کام کیا ٹیلر کا اور اردو کا پیمانہ لیے بیٹھے, اردو میں ترجمہ دیکھ لیا, دوڑنے لگے چاروں طرف, صاحب حدیث میں تو یہ ہے, حدیث میں تو یہ لکھا ہے. عرب گئے جدہ, آری زردوزی کا کام کر رہے تھے, وہیں پر کچھ اردو کی کتابیں دی گئیں. ہندوستان آ کر کے محدث بن گئے, مفتی بن گئے. تمہاری نیت غلط, تمہاری ٹوپی غلط, تمہارا وضو غلط, تمہاری نماز غلط. ہندوستان میں رہ کر کے ہمارے ملک ہندوستان میں 1,08,000 مدارس اسلامیہ ہیں. 1,98,000 جہاں جا رہی ہے باقاعدہ قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے, اور جن مدرسوں میں قرآن کا حافظہ کرایا جا رہا ہے ان کی تعداد 2,27,000 ہے. کتنے مدرسے حافظہ کرانے والے ہندوستان میں؟ 2,27,000 ہے. یہاں پر رہ کر ہمارا ملک تو کان ہے, جس کو خان بولتے ہیں, کان ہے ہمارا ملک, کان ہے, خزانہ ہے, مدرسوں کا خزانہ ہے, قرآن کی تعلیم کا خزانہ ہے. اس ملک میں رہ کر اس کو حدیث کبھی نہیں آ پائی. عرب گیا, ٹیلرنگ کا کام کیا, زردوزی کا کام کیا, کچھ لوگوں کی صحبت ملی, اردو میں چند کتابیں پڑھی, ہندوستان کے وہ عالم بن گیا, سب سے حدیثوں کا سوال کرنے لگا. بخاری شریف کا اصلی نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام؟ امام بخاری نے کیا بخاری شریف نام رکھا ہے؟ امام بخاری کا نام کیا بخاری شریف والا کہ امام بخاری نے کہا بخاری شریف, ارے اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتے تھے, اپنے شہر کی تعریف کیسے کر لیتے؟ میں کوئی کتاب لکھوں اور کتاب کا نام رکھ دو لکھنوی شریف, ایک کتاب لکھیں صدر جلسہ لکھیں اور لکھ دیں گورکھپور شریف, اس سے کوئی حدیث کی کتاب مراد لے گا؟ اس سے کوئی حدیث کی کتاب مراد لے گا؟ نام کیا ہے بخاری شریف کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو تحریر فرمایا ہے در رسول پر. مرقات شریف, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات شریف یہ لکھی گئی ہے باقاعدہ طور پر مکہ معظمہ میں. میں عرض کر دوں آپ سے, بخاری شریف لکھی گئی ہے مدینہ منورہ میں, در مختار لکھی گئی ہے مدینہ الرسول کے اندر. یہ کتابیں عرب کی
کی ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی برکتیں حاصل ہیں ان کتابوں کو، تو ان کتابوں سے مسئلہ چلے گا جو کتابیں مکہ المکرمہ میں تحریر کی گئیں اور جو کتابیں مدینہ الرسول میں تحریر کی گئیں، چونکہ قرآن انہی دو مقام پر نازل ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ایک ضروری بات تھی، بہت سارے حضرات نے جو آ کر کے گفتگو مسائل دریافت کیے تھے اس تعلق سے، یہ باتیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات سیرت رسول ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کب ہوئی ہمیں نہیں معلوم، آپ کہیں گے 1400 سال پہلے، آپ ہار جائیں گے مذاکرہ ڈیبیٹ علمی بحث میں شکست ہو جائے گی۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ٹیلی ویژن کے اوپر اگر کہیں آپ سے کوئی انٹرویو میں سوال کر بیٹھے کہ بتائیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کب ہوئی، آپ کیا یہی کہیں گے 1400 سال پہلے؟ یہ تو بچپن میں بھی آپ کہتے تھے، آج 55 کے ہو گئے تو 55 کی عمر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہی 1400 سال پہلے۔ رسول پاک پر قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ یہ کیا نبی کی پیدائش اور نبی کے اوپر قرآن ایک ہی سن میں نازل ہوا ہے کیا؟ بات سمجھا؟ نبی کے اوپر قرآن اور نبی کی پیدائش ایک سن میں۔ پھر آپ سے ایک سوال اور ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی، مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ 1400 سال پہلے، اس میں بھی یہی جواب دے دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق سوال آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات کب پائی، آپ نے ایک جملہ کہا 1400 سال پہلے۔ اسلام کب آیا؟ 1400 سال پہلے۔ یہ سارے واقعے کیا ایک ہی سال میں ہو گئے؟ یہ سارے واقعے ایک ہی سال میں ہو گئے؟ پرسوں نرسوں میں رانچی میں تھا، میں نے وہاں اس کا خلاصہ کیا، تمام علماء کرام تشریف فرما تھے، چونکہ دارالعلوم دیوبند میں جب خطاب ہمارا ہوا دوسرے خطاب میں وہاں کے اکابر نے فرمایا کہ نہیں یہ خلاصہ بالکل بہت ضروری ہے۔ حیدرآباد میں پہنچا، 11 ربیع الاول کی شب میں لکھنؤ میں تھا، ظفریاب گیلانی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہوتا ہے سیرت النبی کا۔ 12 ربیع الاول کو دوسرے ہی دن میں دوپہر میں بامبے میں تھا، بامبے سے میں شامی کو پہنچا ناگپور، وہاں پر بھی اس کا خلاصہ کیا، چونکہ حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ اہم نقطہ ہے، آج نوجوان نہیں بوڑھے ضعیف حضرات بھی 1400 سال کے لفظ کو محاورے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے نبی کی شان میں کوئی بات بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، بغیر علماء کرام سے پوچھے کچھ نہ کہیے، چپ رہیے تو آپ کی آخرت بچ جائے گی۔ گونگا بن جانا شریعت کو پسند ہے کہ تم گونگے بن جاؤ، اگر تم کو دین کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، تاریخی واقعہ نہیں معلوم ہے، سیرت رسول کا کوئی واقعہ نہیں معلوم ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں معلوم ہے۔ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، ایک شخص کو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت یاد ہے، دوسری کوئی سورت یاد نہیں۔ تو دن میں کتنے وقت کی نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت میں باقاعدہ طور پہ کتنی رکعتیں فرض ہیں 5 وقت کی نمازوں میں؟ 17 رکعت فرض ہیں، 3 رکعت وتر ہے جو واجب ہے، 17 رکعت فرض، اور 17 رکعت فرض کے اندر کتنی رکعتوں میں قرات کرنی ہے آپ کو باقاعدہ؟ اگر امام ہے تو کتنی رکعت میں قرات کریں گے؟ 6 رکعت میں، 6 رکعت میں اس کو باقاعدہ زور سے جو قرات کرنی ہے 6 رکعت کے اندر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو کیا فرمایا، اگر تم کو دوسری سورت یاد نہیں ہے تو اسی سورت کو بار بار لگاؤ، پہلی رکعت میں بھی قل اللہ احد پڑھو، دوسری رکعت میں بھی قل اللہ احد پڑھو، تیسری رکعت میں بھی قل اللہ احد پڑھو، چوتھی رکعت میں بھی قل اللہ احد، 5ویں اور 6ٹھی 7ویں جتنی رکعت میں تمہیں قرات کرنی ہے ہر رکعت میں قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھو۔ کیوں؟ اللہ کو غلط قرآن پسند نہیں، اللہ کو اس مقام پر حدیث پسند نہیں، اللہ کو اس مقام پر نعت نہیں پسند۔ تم کو اگر ایک سورت یاد ہے اسی سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے رہو، مگر غلط قرآن نہ پڑھنا، غلط قرآن نہ پڑھنا۔ ایسے ہی فرمایا اگر دین کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، السکوت افضل من عبادت 60 سنہ، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے خاموشی، خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صدیق اکبر اس طرح منہ پھیر لیتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا تھا پیٹ دکھاتے تھے۔ ایک تابعی نے پوچھا فاکہۃ و ابا، اے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاکہۃ و ابا کی تفسیر بیان فرما دیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چہرہ پھیر لیا، ادھر دیکھنے لگے، سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب پھر سے گھوم کے ادھر آ گئے، حضرت آپ سے مخاطب ہیں ہم، حضرت آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، حضرت آپ بتائیے فاکہۃ و ابا 30ویں سپارے میں، فاکہۃ و ابا متعلق ولانعامکم، ابا کا مطلب کیا ہے اس کے اندر؟ ہم جیسے ناکارہ نااہل ابا کی تفسیر کر لیں، ہم جیسے کم علم و انتہائی اول درجے کے کتاب نہ آشنا آدمی اس کی تفسیر کو باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ گھما لیا چہرہ کہ ہم سے پوچھے نا، یہ ہم سے پوچھے نا، کیا معلوم رسول پاک نے کس زبان میں اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آج ہم بات پہ حدیث رسول، ارشاد نبی یہ ہے، ارشاد نبی یہ ہے، ارشاد رسول یہ ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن لفظوں کے ساتھ حدیث بیان فرمائی، کن لفظوں کے ساتھ حدیث بیان فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ الفاظ بھی یاد تھے، وہ معنی بھی یاد تھے، شان نزول بھی یاد، ترجمہ بھی پتہ، سب کچھ، لیکن چہرہ گھمائے لے رہے ہیں۔ فاکہۃ و ابا، غور فرمائیے، چارہ
اور پھلوں کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے باقاعدہ. لیکن ذرا دیکھیے نظریں گھما لی اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی بات نہیں بھی معلوم تب بھی بولتے رہتے ہیں. اسی لیے شریعت نے فرمایا السکوت افضل, السکوت افضل من عبادت 60 سنہ, خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. من صمت نجا, رسول پاک کا فرمان, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. چپ رہنے میں نجات ہے. کس کی؟ کم علم آدمی کی. ہم جیسے نااہل, کم علم, کتاب سے ناشنا, مدرسہ ہم نہیں جانتے, دین کی تعلیم ہمارے پاس کچھ نہیں, تو ہم چپ رہے. ہم چپ رہیں گے تو ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالی سلامت رہے گا. اس لیے خاموشی بھی اللہ سے مانگیے. خاموشی اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. آپ کے لیے خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو بے عزتی نہیں محسوس ہونی چاہیے اس سلسلے میں کہ ارے اس سے سوال کر لیا تو بولے ہی بولے. نہیں, نہ بولیے. اگر آپ کی نظر کسی ایک کتاب پر نہیں ہے, کسی تاریخی کتاب پر نہیں, تو نہ بولیے. معظم آباد, قدیم نام گورکھپور کا معظم آباد, بہت سارے دستاویزات کے اندر, قدیم کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے. میں عرض کر دوں, نواب آصف الدولہ جس کا زمانہ 1797 کا انتقال ہو گیا, اس زمانے سے قبل باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیے, تاریخ دیکھیے, لکھنؤ کا اگر آپ دیکھیں کوئی حوالہ, کوئی بھی چیز, میں عرض کر دوں یہ تو دنیاوی بات ہے, میں عرض کر دوں کہ جب تک کہ کتاب کا حوالہ پاس میں نہ ہو زبان نہ کھولیے. دین کے معاملے میں چپے رہیے, گونگے بن جائیے, زبان جیسے ہے ہی نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کب ہوئی؟ 1486 سال پہلے. 1486 ہے صحیح, سن کیا ہے 1486. جب تک محرم کی پہلی تاریخ نہ ہو 1486 بتائیے. ایک آنکڑا ہم نہیں بتا سکتے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو بھی 1400 سال پہلے بتائیں, نبی کی وفات کو بھی 1400 سال پہلے بتائیں, قرآن مجید کب نازل ہوا 1400 سال پہلے ہم بتا دیں. یہ توحید ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجیے. دیکھیں آپ کے اوپر آپ کی مثال میں دے رہا ہوں. آپ کے والد صاحب کب پیدا ہوئے؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب پیدا ہوئے 1930 میں. آپ کے والد 1930 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد کوئی پوچھے بھائی آپ کے والد صاحب کی شادی کب ہوئی؟ ہم جواب میں کہہ دیں 1930 میں ان کے والد کی شادی ہو گئی. پھر وہ پوچھے بھائی آپ کے والد صاحب والد کب بنے؟ ہم جواب میں یہ کہیں ان کے والد 1930 ہی میں باپ بن گئے تھے. اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ ہم یہ کہہ دیں ان کے والد کا انتقال بھی 1930 ہی میں ہو گیا. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ 1930 میں ابا پیدا ہو, 1930 میں ابا کا نکاح ہو جائے, 1930 میں ابا جوان ہو جائے, 1930 میں ابا بوڑھے ہو جائیں, 1930 میں ابا انتقال فرما جائیں. یہ ممکن ہے نہیں. یہ توہین ہے آپ کے والد محترم کی, یہ باقاعدہ گستاخی ہے آپ کے والد محترم کی شان میں. تو کونین کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہ بتاؤ, چپ رہو, گونگے بن جاؤ. واجب نہیں ہے تم پر سوال کا جواب دینا, فرض عین نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا, چپ رہو. ہمارا ایمان رسول پاک پر ہے, ہمارا ایمان رسول پاک کی پیدائش پر ہے, ہمارا ایمان رسول پاک کی وفات پر ہے, ہمارا ایمان رسول پاک کی نبوت پر ہے, ہمارا ایمان رسول پاک کی رسالت پر ہے. اب نبوت کون سی تاریخ میں ملی, اور رسول پاک نے ہجرت کون سے سن میں کی, اور رسول پاک نے حج کتنے کیے, اور رسول پاک نے عمرے کتنے کیے, رسول پاک نے کتنے سال رمضان مبارک کے روزے رکھے, رسول پاک کی بیویاں کتنی ہیں, رسول پاک کے صحابہ کتنے ہیں. That's not my job, that's not my duty. نہ یہ میرا ذمہ ہے اور نہ یہ میرے باقاعدہ فن میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے رسول پاک کے صحابہ کرام پر, رسول پاک کی بیٹیوں پر. بس ہم اسی ایمان کے ساتھ اللہ کیا جانا چاہتے ہیں, یہ جواب دے دیجیے. ہمارا ایمان ہے بس کہ رسول پاک پیدا ہوئے, رسول پاک پیدا ہوئے, یہ ایمان ہے. رسول پاک اللہ خالق ہے, انبیاء کرام مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے, اللہ ہر شے کا خالق ہے. اللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی بیٹی نہیں. ہمارے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. نبی کی بیٹیاں 4, نبی کی بیٹیاں 4, نبی کے بیٹے 3. اللہ کی کوئی بیوی نہیں, ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. ہمارے آقا کی 11 بیویاں. سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اما ہم نے کیوں کہا؟ یہ قرآن میں اللہ کا فتویٰ ہے. نبی کی بیویاں امت کی مائیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ 21واں سپارہ سورہ احزاب. مدینہ شریف میں قانون نازل ہوا. جیسے جمعے کی نماز, آج ابھی کسی نے پوچھی مجھ سے جمعہ کیوں فرض ہوا تھا, کہاں فرض ہوا؟ روزہ مکہ معظمہ کی شریعت کا حصہ نہیں ہے. مکہ معظمہ کی شریعت کا رمضان مبارک کا روزہ, عید کی نماز, یہ سب مدینہ منورہ میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے بھی ہیں, بیٹے والے بھی ہیں, بیویاں والے بھی ہیں. اللہ کی کوئی بیوی نہیں, لم یلد ولم یولد, اللہ کسی کا باپ نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں. اب لا الہ الا اللہ کے جز کے اوپر کچھ توحید کے اوپر بھی سماعت فرما لیں, توحید پہ کچھ باتیں بیان ہو جائیں. اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, اللہ کبھی پیدا نہیں ہوا, اللہ کا کبھی انتقال نہیں ہوا, اللہ کہیں آتا نہیں, اللہ کہیں جاتا نہیں, اللہ کبھی روتا نہیں, اللہ کبھی سوتا. خذہ سنۃ الکرسی, 30,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے, سیدنا جبریل آ رہے تھے, عالمین نے آرام اور اس
لشکر بھیج دیا. یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کے 30,000 فرشتوں کے ساتھ نازل کی گئی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ سید الآیات کہلاتی ہے. قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان, ہر آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے. سید الآیات اس کا لقب ہمارے مفسرین قرآن نے تحریر فرمایا ہے. اس میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ کا کوئی والد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کا کوئی سایہ نہیں ہے, اللہ کبھی پیدا نہیں ہوا, اللہ کی کوئی وفات نہیں ہے, اللہ کی کوئی رحلت نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کی ہے, اللہ کا کوئی منال نہیں ہے, اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے, اللہ کا کوئی حسب نہیں ہے, اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا پاؤں نہیں ہے. اللہ میں عرض کر دوں ہے نیت سے پاک ہے. رسول پاک جسم والے ہیں, رسول پاک بدن والے ہیں, رسول پاک خاندان والے ہیں, آل والے ہیں, رسول پاک بیٹے والے ہیں, رسول پاک بیٹی والے, سبحان اللہ کہہ دیجیے, رسول پاک بیٹی والے ہیں, رسول پاک بیٹے والے ہیں, رسول پاک بیوی والے ہیں, رسول پاک باقاعدہ صحابہ کرام کے استاد ہیں, صحابہ کرام کے باپ ہیں. پیش کن ایک لفظ ورڈ, کن ورڈ ہے, لیٹر نہیں ہے, کاف لیٹر ہے, نون لیٹر ہے, دونوں کو جوڑیں گے تو ورڈ بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ حرف, کاف ایک حرف, نون ایک حرف, کاف نون پیش کن ایک لفظ بنا. میں عرض کر دوں ایک کن کی طاقت دیکھیے, لفظ کن کی طاقت دیکھیے, ساتوں آسمان ساتوں زمین, اور فاصلے دیکھیے کیسے رکھے ترتیب کے ساتھ. ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان, تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا آسمان, ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. اب یہ زمین, اس زمین کے بعد ایک اور زمین, اس دوسری زمین کے بعد تیسری زمین, تیسری کے بعد چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں زمین. الذی خلق سبع سماوات طباقا, 7 آسمان تلے اوپر, ومثلہن, ایسی زمینوں کی مثال اللہ نے دے دی. ساتوں زمینیں بن گئی, ایک کن کہہ دیا, کن کہا زمین بنی, کن کہا فلک بنا, کن کہا زمین بنی, کن کہا فلک بنا. گجرات میں جب جاتے ہیں مولانا, آپ جانتے ہیں ایک پرچہ اسٹیج پہ آتا ہے, بہت سارے پرچے سوالات آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بھی بتایا کہ نیٹ پر ہم بیانات کے جب دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ کے ہاتھوں میں پوری ڈاک ہوتی ہے, آپ کے ہاتھوں میں خطوط ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا جی ہاں, وہ ایک سلسلہ چلتا ہے آخر میں سوال و جواب کا باقاعدہ. بہت سارے نئے تازہ سوالوں کے جواب ماشاءاللہ آ گئے ہیں, موقع ہو تو دیکھیے گا اس کے اوپر بہت سارے سوالوں کے جواب. ابھی ایک سوال کا جواب یہ بھی میں نے پیش کیا ہے, اس کے اندر ایک صاحب نے اسٹیج کے اوپر کوشچن کیا تھا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے ہی کیوں پیدا ہوتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی بات آ کے کہی مائک پر, چونکہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہوا اور فضا اور یہاں کی آلودگی, ایٹماسفیئر اور یہاں کی گیسیں, طرح طرح کی جو لو دھوپ لگتی ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. بعد میں پھر میرے پاس جب وہ کوشچن آیا تو میں نے عرض کیا کہ نہیں, یہ تمام باتیں بالکل قیاسی ہیں, وہمی ہیں. ایٹماسفیئر نہیں, آپ ایٹماسفیئر کی مدد لے لیجئے, لیتھوسفیئر کی مدد لے لیجئے, اور ہائیڈروسفیئر کی مدد لے لیجئے, ہائیوسفیئر کی مدد لے لیجئے. ہم نے سارے فیئرس ان کو بتائے, وہ سمجھ رہے تھے داڑھی والے ہیں, ٹوپی والے ہیں, ان کو کیا پتا ایٹماسفیئر کیا ہے, ہائیوسفیئر کیا ہے, بایوسفیئر کیا ہے. بایوسفیئر بولتے ہیں سمندر کے اوپر کی جو فضا ہے, ایٹماسفیئر اس فضا کو, خشکی کی فضا کو باقاعدہ ایٹماسفیئر بولیں گے, اور بایوسفیئر باقاعدہ سمندر کے اوپر کی, اور لیتھوسفیئر کیا ہے. میں عرض کر دوں مدرسے میں ضرور پڑھائیے, تمام باتیں مدرسے کی برکت سے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. میں عرض کر دوں آپ سے, تو وہاں میں نے جواب دیا کہ نہیں, بات وہ سچی جو مدینے والے آقا نے بتائی ہے. بچہ اس لیے روتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان ماں کی کوکھ پر ایک انگلی مار دیتا ہے جس کے اثر سے بچہ رونے لگتا ہے. نبی سچے, نبی کی بات سچی, سبحان اللہ کہیے. نبی سچے, نبی کی ذات سچی, نبی سچے, نبی کی صفات سچی, نبی سچے, نبی کی نبوت سچی, رسول سچے, رسول کی رسالت سچی. نبی بے مثال ہے, نبی کی بات بے مثال ہے, نبی کی سائنس بے مثال ہے. سائنس کس زبان کا لفظ ہے؟ سائنٹیشیا, لاطینی زبان ہے, لیٹن, اٹس اے لیٹن ورڈ, دیر از نو انگلش ورڈ, انگریزی لفظ نہیں ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے یہ. سائنس کے معنی علم, سائنس کے معنی علم. جب سائنس کے معنی علم قرار دیا سائنسدانوں نے تو ہمارا پورا قرآن سائنس ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن تو از اول تا آخر علم ہی علم ہے. قرآن مجید میں بتائیے فلکیات ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرسے کی بات کر رہا تھا, اسکول کی بات اس کے مقابلے پہ اسکول, کالج, اسکول چھوٹی چیز ہے, یونیورسٹی کی بات لیجیے, کالج کی بات لے لیجیے. کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں, آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں, میونک یونیورسٹی جرمنی میں, ہیوسٹن یونیورسٹی امریکہ میں. آپ بتائیے کالج کا ایک مطلب ہوتا ہے, اسکول کا ایک مطلب تربیت کا مقام, اسکول کا مطلب تربیت کا مقام, وہ مقام جہاں تربیت کی جاتی ہو. غور کیجئے, لیکن مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے 22 معنی ہیں. وہ مقام کے جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جائے, سبحان اللہ کہیے. وہ مقام جہاں حدیث رسول
رسول اللہ کی تعلیم دی جائے، وہ مقام جہاں سیرت مصطفیٰ کی تعلیم دی جائے، وہ مقام جہاں عظمت صحابہ کی تعلیم دی جائے، وہ مقام جہاں اولیاء اللہ بزرگان دین کی باقاعدہ ولایت و بزرگی کا تذکرہ کیا جائے، وہ مقام جہاں حرام کی تعلیم دی جائے کہ حرام یہ ہے حلال یہ ہے، وہ مقام جہاں حرام و حلال کی تعلیم دی جائے، وہ مقام جہاں اماں کا مقام بتایا جائے، وہ مقام جہاں ابا کا مرتبہ بتایا جائے، وہ مقام جہاں ملک کی اہمیت بتائی جائے، وہ مقام جہاں سماج کی باقاعدہ خدمت کیسے کی جائے، وہ مقام جہاں بیوی کا مقام بتایا جائے کہ تم نے شادی کر لی، مہر واجب ہو گیا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، تم بیوی کے شوہر بن گئے، اب مسکراتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ تو دینی موضوعات ہوئے مدرسے میں، بتاؤ قرآن مجید کے اندر آسمان میں چمکتے ہوئے تاروں کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ النجوم کے الفاظ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور فرمائیے تو قرآن مجید کے اندر آسمان کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والسماء ذات البروج والشمس تجری لمستقر لها، چاند کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سورج کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو مدرسہ وہ مقام بنا جہاں فلکیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں آسمانوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ وہ مقام بنا جہاں ارضیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بتاؤ قرآن مجید میں الارض زمین 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 کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ مدرسے کے اندر باقاعدہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا قرآن کی برکت سے مدرسے کے اندر فلکیات کے ساتھ ساتھ ارضیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، مدرسے کے اندر باقاعدہ ارضیات کے ساتھ ساتھ باقاعدہ بحریات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں سمندر کا تذکرہ ہے اور مدرسے میں قرآن موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر سانپوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں ہاتھی کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں اونٹ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں شیر کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بندر کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں چیٹی کا تذکرہ ہے۔ مدرسے میں علم الحیوان پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ تو اسکول ایک لفظ ہوا، ایک معنی نکلیں گے اسکول کے، اٹ ہیز اونلی ون میننگ، ایک لفظ۔ مگر مدرسے لفظ مدرسہ کا مفہوم بنے گا 22 معنوں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں جتنی باتوں کا تذکرہ ہے ان تمام باتوں کی تعلیم ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں انسانیت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں انسانی اخلاق کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں بھائی چارے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات بولو، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، لوگوں سے اچھے انداز میں کلام کرو۔ ہندو بھائی، رام لال بھائی، شیام لال بھائی، رابرٹ ہو جائے، گلشرن سنگھ ہو جائے، سکھ بھائی ہو جائیں، گوتم بدھ جی کے ماننے والے جتنے بدھسٹ بھائی ہو، وردمان مہاویر جی کے ماننے والے جتنے جینی بھائی ہو، رامائن کے پڑھنے والے جتنے ہمارے ہندو بھائی ہو، مہابھارت ویاس کی لکھی ہوئی 1,15,000 شلوک ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر نشام نہ ودیا نہ تپو نہ دانم نہ جانم نہ شیلم نہ گڑو نہ دھرم تے مرتے لوکے بھوی بھار بھوتا وے منش پیڑ مرگش چرنتی۔ میں عرض کر دوں علم کی اہمیت کے اوپر باقاعدہ مہابھارت موجود ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے ہر ایک سے تم محبت سے پیش آؤ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے، ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مسلک کے ماننے والے، ہمارے ملک ہندوستان میں ہر دھرم کے انویائی ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں گوتم بدھ جی کے ماننے والے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں گرو نانک جی کے ماننے والے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں باقاعدہ وردمان مہاویر جی کے ماننے والے۔ ارے ہم تو اور بات کرتے ہیں، ملک چین کے جو چینی لوگ ہیں ان سے محبت سے پیش آؤ، جاپان کے جاپانیوں سے محبت سے پیش آؤ، ہر آدمی آسٹریلیا کے آسٹریلین سے محبت سے پیش آؤ، انگلینڈ کے انگریزی باشندوں سے جن انگریزوں نے ہم پر حکومت کی اسلام کہتا ہے، آج اگر وہ محبت سے پیش آئے تو تم بھی ان سے محبت سے پیش آؤ، تم بھی ان سے محبت سے پیش آؤ۔ یہ اسلام کا پیغام یہ قرآن سے چلا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے مدرسے کے اندر۔ تو مدرسہ انسانیت کا مرکز ہے، مدرسہ پیغام محبت کا مرکز ہے، اخوت بھائی چارے کا مسکن ہے یہ مدرسہ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کوئی مائیکل دنیا کی کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر مذہب کے مطابق بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا، کوئی اسکول کوئی ماسٹر اسکول کا بچے کو بیٹھ کر کے سنت کے مطابق استنجا کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ یہ ہمارے مدرسے ہیں جہاں سنت کے مطابق پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ایک معصوم بچہ، اس سے آپ پین مانگے وہ دونوں ہاتھوں سے دے گا۔ پین بہت بھاری ہے، کیا بہت بھاری ہے؟ دنیا کا جو سب سے مہنگا پین ہے 7 لاکھ روپے کا، 7 لاکھ روپے کا سب سے مہنگا پین، دنیا میں سب سے مہنگا پین 7 لاکھ روپے کا، وہ پین بھی اتنا بھاری نہیں ہے۔ مدرسے کے بچے سے پین مانگے، یوں دے گا دونوں ہاتھوں سے۔ رومال، بھیا رومال اٹھا دوں، یوں دے گا۔ یہ رومال دونوں ہاتھوں سے کیوں دے رہا ہے؟ بغیر کہیں چپلے کیوں سیدھی کر دے رہا ہے؟ استنجا خانے جا رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، ہم سے پہلے آگے بھاگ رہا ہے، اور بھاگ کر کے جا کر کے دیکھ رہا ہے بیت الخلا میں پانی ہے کہ نہیں، بیت الخلا کے اندر ٹوائلٹ کے اندر لوٹا ہے کہ نہیں ہے۔ کسی اسکول کی تربیت کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں کسی یونیورسٹی کے اندر یہ اسٹائل آف اسکولنگ، اسٹائل آف سیولائزیشن، یہ مورلز، یہ کلچر، یہ اسٹیٹس، یہ کریز ہے کہیں پر؟ یہ قرآن مجید کا ثمرہ و برکت و صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو مدرسوں کو حاصل ہوا ہے۔ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں مدرسے سے پڑھنے والے ہمارے علماء کرام نے اپنی
پیش کی ہے اللہ نے ملک ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء کرام کا باقاعدہ طور پہ پورا کا پورا ان کا خون قبول کیا ہے. 18 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ملک ہندوستان میں. اس وقت ہندو بھائی مسلمان بھائی کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میدان شاملی میں انگریزوں سے باقاعدہ نبرد آزما ہے. حافظ سید زابن علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گولی لگ گئی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں گرے اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے حضرت حافظ صاحب قریب میں جلال آباد ہے، لے چلیں ڈاکٹر کیا. تو فرمایا اے رشید احمد دیکھ نہیں رہے ہو تم، میں غسل کر کے نکلا ہوں، نئے کپڑے پہن کے نکلا ہوں، سرما لگا کے نکلا ہوں، عطر لگا کے نکلا ہوں، میں اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت اور ملک ہندوستان کی آزادی کی اپنی جان دینے کے لیے نکلا ہوں. اللہ کے ہاتھ شہادت کا مقام میرے لیے مقرر ہو چکا. یہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی، شہادت پا گئی. یہ مدرسے والے لوگ ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وارنٹ نکلا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ نکلا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کاٹی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا جانتے ہم اور کیا جانتے ہیں آپ اپنے اکابر کے بارے میں؟ نام نہیں معلوم، 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں بخش سکتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں بخش سکتے. ہمارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بخش دیا گیا. اللہ ان 2 رکعت کا ثواب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے. 1927 میں جماعت نکالی، آج اسی جماعت کی برکتوں سے نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں آ گئی. میں عرض کر دوں آپ سے، نہیں جانتے ہم ان کے بارے میں، نہیں جانتے مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے ہفتہ واری گشت کی شروعات کی. ہفتہ واری گشت کی شروعات مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایسی چلے آتے تھے، موت کی نیت سے جاتے تھے مدینہ منورہ میں انتقال ہو جائے، مدینہ منورہ میں انتقال کی نیت سے جاتے تھے، انتقال نہیں ہوتا تھا واپس آ جاتے تھے. آخرکار کہا کہ اب جب تک انتقال نہیں ہوگا ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. بالآخر اللہ کو منظور ہوا، 1927 میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے ہی ہفتہ واری گشت کی شروعات کی. اے عزیزوں، اے بھائیوں، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دیا کیجیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الیاس کو الیاس بنایا، تربیت کی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کام میں دعوت و تبلیغ کے کام میں مولانا الیاس کے بڑے بھائی صاحب مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمتیں ہیں. احسان فراموش ہم نہ بنیں، یاد کریں ان تمام اکابر کو، ان کے لیے کبھی دعائے مغفرت کر دیا کریں، کبھی نام لے کر، کبھی بغیر نام لیے کہ اللہ تمام اکابر اسلام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کی برکتوں سے آج ہم تک دین پہنچ گیا، صحابہ کرام کے جن کے صدقے میں آج ہمارے سروں کی ٹوپیاں قائم ہیں، صحابہ کرام کے جن کے صدقے میں آج ہمارے چہروں کی داڑیاں ماشاءاللہ محفوظ ہیں، صحابہ کرام کے جن کے صدقے میں یہ قرآن ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا. یاد رہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. رسول پاک کی معراج کی تصدیق کس نے کی؟ صحابہ کرام نے. دین کس نے سیکھا؟ صحابہ کرام نے. شریعت کس نے سیکھی؟ صحابہ کرام نے. نماز کی سنتیں کس نے بتائیں؟ صحابہ کرام نے. نماز کے فرائض کس نے بتائے؟ صحابہ کرام نے. ہمیں 50 صحابہ کرام کے نام نہیں معلوم، نبی نے نام لے کے بتایا ان صحابہ کرام کو جن کی شان میں رسول پاک نے فرمایا وَالطَّلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ. رسول پاک نے جن خوش نصیب صحابہ کرام کے نام لے کر فرمایا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں، بلال جنت میں، حضرت طلحہ جنت میں، حضرت زبیر جنت میں، حضرت علی جنت میں، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت میں، حضرت عمر فاروق اعظم جنت میں، جناب عثمان غنی جنت میں، حضرت علی جنت میں، حضرت عباس جنت میں، حضرت طلحہ جنت میں، حضرت زبیر جنت میں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جنت میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مامو جان جنت میں ہے، رسول پاک کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ جنت میں ہے، رسول پاک کے سر اقدس میں تیل کی مالش کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جنت میں ہے، رسول پاک کے رازدار صحابہ کرام، رسول پاک کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں بلا اجازت آنے جانے والے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، رسول پاک کے در اقدس میں کوئی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا، بلال نوکر بن کے دربان بن کے کھڑے ہوتے تھے در مصطفیٰ پر، پہلے بلال اندر جاتے تھے، اجازت رسول
ہوتے تھے تب اندر جاتے تھے. فاروق اعظم اجازت سے جاتے تھے, عثمان غنی اجازت سے جاتے تھے, صدیق اکبر اجازت سے اندر جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود واحد ایسے ہیں کہ جو بغیر اجازت کے در رسول میں داخل ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو مسلک ہے وہ انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, 425 صحابہ کرام کے نام عبداللہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت سہل رضی اللہ عنہ, حضرت سہیل رضی اللہ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن القاری رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو کم سے کم 25 صحابہ کرام کے نام یاد کرائیے. اور میں یہاں انشاءاللہ مصباح العلوم میں کہہ کے جاؤں گا کہ ایک بچے کو جتنا پورا قرآن یاد ہو گیا 50 صحابہ کرام کے نام اس کو زبانی یاد کرائیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ تصدیق ہو گئی انشاءاللہ آپ کے بچوں کو 50 حافظ قرآن کے نام, 50 صحابہ کرام کے نام کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے, ان صحابہ کرام کے نام جن کے ذریعے سے سنتیں ہم تک پہنچی ہیں, ان صحابہ کرام کے نام انشاءاللہ مصباح العلوم میں بتائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انتقال سے پہلے دین کی سمجھ اور دین کا علم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ابھی میں نے عرض بھی کیا, لوگوں سے کہا بھی اور انہوں نے بھی یہ عرض کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے شاید پشتے گورکھپور کے اندر مدرسے کے اندر بیان کی تھی, مدرسہ انصاریہ وہاں پیش کی تھی, تو آپ حضرات نے وہ بیان سنائی ہے تو اس میں کیسٹ مل جائے اس سے نقل کر لیجئے گا. چند پشتے برکت کے طور پر اور چونکہ حکم کیا گیا تو اس کی دلجوئی کے طور پر چند پشتے, یہ صرف اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے, رسول پاک کی تعلیم محفوظ ہے, رسول پاک کی سنتیں محفوظ ہیں, قرآن مجید محفوظ ہے, حدیث رسول محفوظ ہے, ذکر صحابہ محفوظ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 5 ہیں, 5 نواسوں کا ذکر محفوظ ہے. رسول پاک کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی زینبی رضی اللہ عنہ, رسول پاک کے دوسرے نواسے کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ, رسول پاک کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ, رسول پاک کے چوتھے نواسے کا نام جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ, رسول پاک کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں عرض کر دوں یہ تمام باتیں اپنے بچوں کو بتائیے. رسول پاک کی 11 جنتی بیویوں کے نام بتائیے. رسول پاک کی پہلی بیوی سیدہ بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو بغیر نماز جنازہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدفون فرما دیا تھا, دفنا دیا تھا. میں یہ میں سمجھا پنکھا چل رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ واحد ایسی بیویاں ہیں سیدہ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, واحد ایسی بیوی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی, جو کہ انتقال مکہ معظمہ میں ہوا تھا اور مکہ معظمہ میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. مدینہ منورہ میں ابھی خطاب کر رہا تھا باقاعدہ یہاں بھوپال کے اندر حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت علماء ہند کے قومی نائب صدر ہیں, ان کے پاس پرچہ آیا, وہ پرچہ ہم تک پہنچایا جو کہ ہم خطابت کے مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک سوال تھا کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جنازہ کن خوش نصیب صحابی کی پڑھائی؟ تو میں نے وہاں جواب عرض کیا تھا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سوال یہاں سے کیا گیا بھی کہ جمعے کی نماز کس نے قائم کی تھی؟ یہ وہی خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے نماز جمعہ قائم کی تھی مدینہ منورہ میں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس وقت یہ مبارک اطلاع دی گئی کہ اسعد نے جمعہ قائم فرمایا, آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت خوش ہو گئے اور دعائیں دینے لگے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو. اور بعد میں اللہ نے انعام یہ دیا, امت کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نافذ فرمایا, اور سب سے پہلے جن کی نماز جنازہ پڑھانے کا موقع ملا, سب سے پہلے رسول پاک نے جن کی نماز جنازہ پڑھائی وہ وہی خوش نصیب صحابی ہوئے جنہوں نے نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی تھی. تو کبھی جمعے کے روز 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھ کے بخش دیا کیجئے. ایک سوال اور آیا کہ کیا کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی؟ ایک اور سوال لے لیجئے, اسی کے ساتھ جواب بھی لے لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن خوش نصیب صحابی کی قبر میں خود اترے؟ رسول پاک کن صحابی کی قبر میں خود اترے؟ حضرت عبداللہ ذو البجادتین رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, ان کی قبر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اترے. اور ایک سوال, پہلا سوال کیا تھا؟ اذان دینے والی بات. یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی کہ رسول پاک نے اذان نہیں دی, رسول پاک نے اذان نہیں دی. میں وہاں گیا کرناٹک بنگلور کے اندر, وہاں پر بھی یہی سب پوچھا جا رہا تھا بار بار, اور یہی سب باتیں باقاعدہ بہار کے تمام اضلاع کے اندر پوچھی گئی. تو یہ باتیں کون پیش کرتا ہے؟ موبائل کے بعد جو ایس ایم ایس آیا کریں, جب تک کہ آپ موبائل کیا ہے؟ حدیث ہے. موبائل کیا قرآن کا نام ہے؟ سیرت
رسول ہے، یہ تو ایک فنکشن ہے، ایک آلہ ہے، لہو و لعب کا آلہ، اسی لیے قرآن کا رکھنا اس کے اندر منع ہے۔ قرآن کی تلاوت باقاعدہ بعض لوگ کالر ٹیون کے طور پر جو قرآن مجید کی آیت شریفہ لگا لیتے ہیں، یہ توہین قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، اس کا سنا جائے، اس کو سنا جائے۔ اور جب آپ کالر ٹیون ہی لگا لیں گے، میوزک ہی لگا لیں گے، قرآن کی مثلا ایک آیت شریفہ آپ نے کالر ٹیون کے طور پر مقرر کی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اب جب کوئی فون کرے گا آپ کا موبائل بولے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں دیکھو کس کا فون ہے، ہمیں دیکھو فون کون کر رہا ہے، کیا قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ سنیں گے آپ قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ چلیے ایک مرتبہ سن لیں گے، 2 مرتبہ، جب ایک دن میں 50 مرتبہ فون آ رہے ہیں، کل پھر 50 مرتبہ فون آئیں گے، پرسوں پھر 50 مرتبہ فون آئیں گے، تو قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ یہ آیت شریفہ نہیں رہ جائے گی، یہ ایک بیل رہ جائے گی۔ اور کبھی کبھی آپ کے مخالف کا فون آیا، آپ کسی سے ناراض ہیں، اما جب دیکھو فون کیا کرتا ہے، بول کیا رہا ہے قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک مرتبہ دیکھا اچھا محمد منا، یہ دیکھیں بھائی صاحب کا فون آ رہا ہے میرے پاس، بھائی صاحب کا فون آ رہا ہے۔ اب اگر یہاں پر قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ ہوتا باقاعدہ تو غور کیجئے توہین ہوتی کہ نہ ہوتی، توہین ہوتی کہ نہ ہوتی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو کالر ٹیون کے طور پہ کبھی نہیں، ہاں البتہ دوسرے الفاظ استعمال کر لیجئے، دوسرے الفاظ ہو باقاعدہ طور پہ، اور کوئی ایسا گانا نہ لگائیے کہ جس سے اگر آپ کبھی بھول جائیں موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ لے جانا یا اس کو بند کرنا، بہتر یہ ہوا کرے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ موبائل کو آف کر دیا کیجئے، نماز کے وقت میں آف کر دیا کیجئے۔ سائلنٹ پر لے جانے سے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی توجہ 1% تو ضرور رہتی ہے، موبائل بول رہا ہے اور زوم کر رہا ہے باقاعدہ، آپ کی توجہ بٹ تو جاتی، پتہ نہیں کس نے فون کیا، نیت میری بندی ہے، اور خیال یہ ہمیں آ رہا ہے پتہ نہیں کس نے فون کیا، ارے اسی نے تو فون نہیں کیا جس نے بھی آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا تھا، سب نماز میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ 1 سیکنڈ کی بات ہے، 4 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کی بات، موبائل کو آف کر دیا کیجئے، بارگاہ ربانی میں اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنے خیالات کو اور اپنے جذبات کو 100% اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کیجئے۔ موبائل کو بالکل آف کر دیا کیجئے، ادھر سلام پھیریے، دعا سے فارغ ہوئیے، مسجد کے باہر آ کے آن کر لیجئے۔ یاد رہتا ہے آپ کو آن کرنا؟ یہ کیوں نہیں یاد رہے گا؟ کاروبار سب اسے چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر 2.5 ارب انسانوں کے پاس اس وقت موبائل ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس؟ 2.5 ارب انسانوں کے پاس یہ موبائل چل رہا ہے باقاعدہ۔ موبائل کے ذریعے کوئی SMS آئے، جب تک علماء کرام سے آپ مشورہ نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں، اس وقت تک آپ یقین نہ کیا کیجئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے بچوں کو اور حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات اذان دی کہ نہیں دی؟ جی بے شک دی۔ اظہر الدین کرکٹر جنہوں نے 99 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جن کا ہائیسٹ اسکور 199 رن ہوا ہے کسی وقت میں، 622 چوکے انہوں نے مارے تھے۔ اظہر الدین موجود تھے اس محفل میں، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ ایک سوال ہی آیا اور وہاں پر موجود تھے بھوپال کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ ایک صاحب نے پھر اپنی قابلیت دکھائی دلیل دے کر کے، دلیل یہ دی انہوں نے، قابلیت بھی اسی میں کہہ لیجیے، دلیل یہ دی چونکہ رسول پاک اگر اذان دیتے تو سفر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا۔ رسول پاک اگر اذان میں کہتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور اگر کہیں کوئی نہ آتا تو اللہ عذاب نازل فرما دیتا۔ اب یہ دیکھیے خلاف قرآن، خلاف حدیث، اللہ کے قانون کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے جب تک دنیا رہنا تب تک کہ تو رہے گی باقاعدہ۔ اور غور فرمائیے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان دینے سے سب نمازی بنے جا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ بار بار اذان نہ دلواتا؟ یہی تو مقصد ہے کہ سب نمازی بن جائیں، سب روزے دار بن جائیں۔ غور فرمائیے جب رسول پاک کی 23 سالہ محنت میں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ داخل اسلام نہیں ہوئے تو اذان دینے کے بعد کیا آپ غور فرمائیے کیا پوری دنیا کے سارے لوگ نماز پڑھتے؟ اور پڑھتے تو اچھی بات تھی، لیکن یہ دلیل جو اپنے پاس سے دی یہ قطعی طور پر کم علمی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اور صحاح ستہ کی مشہور حدیث ابو داؤد شریف، آگے حوالہ ابو داؤد شریف میں، اور آقا نے اذان دی تو کس کی دی؟ کہاں دی؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اذان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک سوال اور ہے، وہ یہ سوال یہ ہے اہم ترین، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یاد رہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے مگر خاتم النبیین نہیں ہے۔ ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہے اور خاتم النبیین ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر اللہ نے پیدا فرما دی تھی، کأنہ بیضۃ حمام، کبوتری کے انڈے کی مانند۔ رأیت خاتما فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مونڈوں کے درمیان ایک مہر نبوت، کأنہ بیضۃ حمام، وہ کیسی تھی؟ کبوتری کے انڈے کی مانند تھی۔ میں عرض کروں آقا خاتم النبیین ہے، اس لیے ہر چیز آقا کی بے مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ اور نبیوں کا آنا باقی تھا اس لیے نماز جنازہ پڑھوا دی شیش علیہ السلام سے۔ ایک روایت ہے کہ جبریل امین نے آدم علیہ السلام کی نماز پڑھائی تھی۔ ایک سوال آیا ہے باقاعدہ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پاک کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام
السلام کی قبر پاک. آپ میں سے جو حضرات ماشاءاللہ حج کرنے گئے تھے, جو حضرات عمرہ کرنے گئے تھے, بیت اللہ شریف کا جنہوں نے طواف کیا, خانہ کعبہ جو تشریف لے گئے, ان حضرات نے پورب کی طرف ایک پہاڑ دیکھا ہوگا. بیت اللہ شریف میں آنے کے بعد, اندر داخل ہونے کے بعد, حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد پورب کی جانب ایک پہاڑ دیکھا ہوگا. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس کی تاریخ یہ ہے, جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ویسی زمین کے اوپر جتنے پہاڑ پیدا ہوئے اس میں سب سے پہلے جبل ابو قبیس کو اللہ نے پیدا فرمایا. یعنی پہاڑوں کا بابا آدم کون ہے؟ پہاڑوں کا بابا آدم جبل ابو قبیس ہے. جیسے جنات کے اندر ایک نے پوچھا ہم انسانوں کے باپ تو آدم علیہ السلام ہو گئے, جنات کے باپ کون ہے؟ سب سے پہلے کس جن کو پیدا کیا؟ جان. جی مری دبر جان, نون کے اوپر شد, نون مشدد, خلق الجان وخلق الجان من مارج من نار. جان تمام جنات کے باپ ہیں. ہمارے آپ کے سب سے پہلے والد ابا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلے دیٹ واز دا فرسٹ مین, دنیا کے پہلے آدمی. جنات میں سب سے پہلے کس کی پیدائش ہوئی؟ جو سب کے بابا آدم کہلائے گئے, جان. ایسی پہاڑوں میں سب سے پہلے پہاڑ کون پیدا کیا گیا؟ جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس جو کہ دنیا کا پہلا پہاڑ تھا, اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مبارک ہے. اس کو لکھا ہے یعقوبی نے, مسعودی نے, بہت پائے کے مورخ ہیں, 850 سال پہلے کے زمانے کے یہ مورخین ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تاریخ کا علم نصیب فرمائے, سیرت رسول کا علم نصیب فرمائے, پانچ وقت کی نمازوں کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے, مدارس دینیہ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ابھی بتایا 51,000 روپے تعاون آیا ماشاءاللہ. اے رب ذوالجلال اپنے فضل و احسان سے مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں یہاں پر تعاون دینے والے حضرات کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما. اور جن ہمارے بزرگ بھائی نے 30,000 روپے دیے ہیں, اے اللہ ان کی کمائی میں برکت پیدا فرما, ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما, ان کے والدین کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما, اور ان کی اعلی اولاد کو باقاعدہ دین سے وابستگی نصیب فرما. اور یہاں پر جتنے حاضرین بیٹھے ہیں, یہ علماء دین بیٹھے ہیں, اے اللہ ان سب علماء دین کے سائے کو ہم سب پر دیر تک قائم فرما. جو بیمار ہیں گورکھپور کے اسپتال میں, لکھنؤ کے اسپتال میں, بامبے کے اسپتال میں, اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما. شہر لکھنؤ میں محمد انصار میاں ہیں, ان کے متعلق اطلاع ملی ہے, ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں, بہت زیادہ علاج کر رہے ہیں, تشویشناک باتیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک محمد اسلم صاحب ہیں, ان کے گردوں کے خراب ہونے کی اطلاع ملی ہے. کانپور میں ایک بچہ محمد یاسر نام کا 3 سال کا بچہ ہے, ڈاکٹر نے اس کو بلڈ کینسر ڈکلیئر کر دیا ہے. 3 سال کا معصوم سا بچہ, اس کو بلڈ کینسر ڈاکٹر نے بتایا. ماں باپ پلتھے کھا کر کے گر رہے ہیں, رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. دعا فرمائیے اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے, کمزوروں کو طاقت نصیب فرما دے, قرضداروں کا قرض ادا ہو جائے, اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب ہو جائے. اے اللہ ہماری جو بہنیں شادی کے لائق ہو چکی ہیں, ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرما. اور جو شادی شدہ بہنیں ہیں میرے مولا, ان کو شادی شدہ ہونے کے بعد سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما. بغیر جہیز کے ہم کو نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. جہیز کا مانگنا حرام, جہیز کا مطالبہ حرام. فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پٹنہ کے خطاب میں کہا تھا, اے ہندوستان کے شادی شدہ غیرت مند مسلمان, بتاؤ جب تم اپنی بیوی سے جہیز مانگتے ہو اور کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہو, تو ڈاکہ ڈالنے میں اور جہیز مانگنے میں کیا فرق ہے؟ کسی کے گھر میں چوری کرنے میں اور بیوی سے سوال کرنے میں بتاؤ کیا فرق ہے؟ رسول پاک نے 11 شادیاں فرمائی, جہیز کا کوئی سوال نہیں. جناب علی دولہا بن کر کے باقاعدہ, یہ دولہا نہیں جس کو ہندوستان میں بولتے ہیں, نکاح کے لیے تشریف لائے درے رسول پر. بتائیے جناب علی کتنے جوڑے لے کے آئے تھے. آج لکھنؤ کے اندر گورکھپور میں میں عرض کر دوں 100 جوڑے دیے جاتے ہیں. کس کو؟ میں عرض کر دوں دلہن کو 100 جوڑوں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. داماد کے 40 جوڑے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں. قرض لے کر, سود بیاج کا پیسہ لے کر کے ہماری بہنوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں. اسلام میں کوئی سنت, کوئی شادی, کوئی سنت, کوئی نکاح ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے قرض لے کر کے آپ کریں. ارے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے پیسے, 360 روپے سب سے کم درجے کی شادی, لا اقل مہر 10 دراہم, لا اقل مہر 10 دراہم. فتح القدیر کے اندر باقاعدہ جزیہ موجود ہے کہ 10 درہم میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے. باقاعدہ 360 روپے ہو, ابھی جائیے بیوی لے آئیے, ابھی جائیے بہو رخصت کرا لیجیے, سبحان اللہ کہہ دیجیے. 360 روپے کی شادی اسلام کی ہے. ہماری شادی 3 کروڑ میں بھی نہیں ہو پائے گی, اور نہیں ہوگی کبھی, اللہ کی طرف سے نحوست بھری ہوگی. ایک عرض کر دوں آپ سے, شوہر اور بیوی کے معاملات میں اتنی بات یاد رکھیے, آپ کی اہلیہ آپ کی خادمہ نہیں ہے, وہ آپ کی اہلیہ ہیں, شریک حیات ہیں. ان کا نکاح ہوا, قاضی نے پڑھایا, قرآن کی برکتوں سے وہ آپ کی بیوی بنی ہے, لہذا ان کا مہر فوراً ادا کیجیے. بیوی کا مہر قرض ہے, اگر بیوی کا انتقال بھی ہو جائے گا تب بھی مہر سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. انتقال کے بعد بھی بیوی کا مہر نکالنا پڑے گا, اور نکال کر کے بیوی کی میراث میں, بیوی کی دولت اور جائیداد میں ملانی پڑے گی. اس کے بعد اس کا
کا بٹوارا ہوگا. بیوی کی اماں اگر زندہ ہے اس میں ان کا حق بنے گا. بیوی کے ابا آپ کے سسر اگر زندہ ہیں, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے سسر زندہ ہے, مہر نکال کے ملانا پڑے گا بیوی کی جائیداد میں, اور مفتی سے پوچھے گا, وہ حصہ بتائے گا کتنا حصہ باقاعدہ طور پہ لگے گا. شوہر اور بیوی کے تعلق سے اتنی بات سمجھیے, دور جدید ہے, عورتیں پڑھی لکھی ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. مزہ بھی بات میں بہت آتا ہے شادی کے بعد جب وہ لڑکیاں اپنے رنگ ڈھنگ دکھاتی ہیں. میں عرض کر دوں, ایسی ایک شوہر اور بیوی کے درمیان بحث ہو گئی اور شوہر نے غصے میں آ کے تماچا مار دیا. شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ بلا وجہ بیوی کو ماریں, بلا وجہ کسی وجہ سے طلاق دیں. خیال رہے طلاق کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیے گا. میں عرض کر دوں آپ سے, ابھی یہی بات میں نے راجستھان میں بیان کی ہے. علماء کرام نے بات کہی کہ یہاں نہ معلوم کتنی طلاقیں ہنسی ہنسی میں ہو جاتی ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر کسی نے دیکھ لیا باقاعدہ وہی پکچر کی بات نقل کر کے 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق. دریاباد کے ایک صاحب نے طلاق دی بیوی کو, بمبئی جا کے فون کے اوپر رو رہے ہیں فون پہ, حضرت کچھ طریقہ بتا دیے پھر سے بیوی کو بیوی کیسے بنائیں. میں نے عرض کیا کوئی طریقہ نہیں, 3 طلاقیں دے دی ہیں باقاعدہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک. ایک فتویٰ ہے شریعت کا, 3 طلاقیں 3 ہوں گی. آپ اگر ایک سانس میں دیجیے گا تینوں, میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی, تینوں پڑ جائیں گی. اللہ کے واسطے کبھی یہ آپ قیامت نہ ڈھائیے گا بیوی کی زندگی پر. کھانے میں نمک کم ہو جائے طلاق کی وجہ نہیں بنے گی, کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے طلاق کی وجہ نہیں ہے, گھر میں صفائی نہ ہو, بچوں کو کھانا وقت میں نہ ملے, یہ سب طلاق کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, طلاق ہنسی میں دیں گے ہو جائے گی, مذاق میں دیں گے ہو جائے گی. میں عرض کر دوں کہلوا دیں گے کسی سے, وہ کوئی کہے نہ کہے, آپ نے بچے سے کہلایا جاؤ جاؤ اماں سے کہہ دو ہم نے تمہاری اماں کو طلاق دے دی, وہ بچہ بھول جائے, وہ بچہ نہ بتائے, وہ بھول جائے بالکل, طلاق تو وہیں پر ہو گئی جیسی آپ نے منہ سے نکالا. تو لہذا اللہ کے واسطے طلاق کے ساتھ مذاق نہ کیجیے گا. طلاق کے اندر الفاظ کے بعد پکڑ کی شریعت نے. نماز میں نیت چاہیے, روزے میں نیت چاہیے باقاعدہ طور پر. طلاق کے اندر باقاعدہ الفاظ پکڑے گئے ہیں. جیسے آپ الفاظ نہیں نکال سکتے, اپنی اماں سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے اے اماں, مذاق میں نہیں کہیں گے آپ اے اماں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی ایسا ناکارہ بیٹا جو اپنی اماں سے شادی کے لیے کہے اے اللہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, ہم اس میں دھس جائیں اگر باقاعدہ والدہ سے شادی کرنے کا خیال نہ ہے. کوئی بھائی اپنی بہن سے مذاق میں کہے گا اے آپا میں آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں, کیسا دل کانپ جائے گا. ایسے ہی جس طرح یہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پا رہے ہیں, ایسی طلاق کا لفظ منہ سے باقاعدہ اگر نکل جائے گا وہ واقع ہو جائے گا. بہرحال میں عرض کر دوں شوہر اور بیوی کے بیچ میں بحث ہو گئی اور باقاعدہ طور پہ شوہر نے تماچا مار دیا, اور تماچا مارنے کے بعد بیوی کو دیکھا بیوی بھاگنے لگی, پڑھی لکھی تھی, تعلیم یافتہ تھی, اٹیچی اٹھا کے گھر سے جانے لگی. تب شوہر کو اچانک خیال آیا یہ چلی جائے گی تو میرا حشر کیا ہوگا. وہ اسی وقت کہا سنیے میں نے معلوم ہے کیوں مارا ہے, ارے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, اس لیے میرا ہاتھ اڑ گیا, یہ محبت کی نشانی تھی. کہا اچھا پڑھی لکھی بیوی, اس نے بھی زناٹے دار ایک تماچا شوہر کے مار دیا. کہا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں خالی آپ ہی محبت کرتے, میں محبت نہیں کرتی کیا؟ اگر محبت کی دلیل تماچا ٹھہرا تو ہم سے بھی تماچا لیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کچھ کم محبت کرتی ہوں؟ بہرحال اپنی بیویوں کی تربیت کیجیے, پردے کا خاص خیال رکھیے, پردہ چہرے کا, پردہ آواز کا, باقاعدہ پردہ ہاتھ کا, بلا وجہ باقاعدہ آپ کی بیوی کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے. پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انتقال سے پہلے احکام شریعت کا علم نصیب فرمائے اور احکام شریعت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کیا جنازہ بغیر وضو کے اور طلوع اور زوال اور غروب آفتاب کے وقت جائز ہے؟ ابو الحسنات صاحب اسونجی. جناب ابو الحسنات صاحب کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہے. دوسری بات دیکھیے, ایک اور سوال ہے, کیا دعا مانگنے کے لیے وضو اور وقت کی تعیین لازم ہے؟ نہیں, جس نماز میں آپ باقاعدہ دعا کرتے ہیں, نماز میں اگر دعا کر رہے ہیں تب تو وضو شرط ہے, کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور آپ باقاعدہ نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ موجود ہیں اور وضو کی حالت ہی میں وہ دعا مانگی جائے گی. اور ظاہر ہے وضو کی حالت اعلیٰ افضل برتر بہتر ہے غیر وضو کی حالت سے انتہائی اعلیٰ افضل حالت ہے, کیونکہ وضو کی حالت میں اگر قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں, بے وضو پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, 15 نیکیوں کا نقصان. تو ہر حال میں وضو بہتر ہے. اسی لیے بزرگان دین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ, لوگ ہارونی پڑھتے ہیں, غلط ہے, خواجہ عثمان ہارونی نہیں, لکھا تو وہی جاتا ہے ہارونی ہی لگے گا. جب لکھیں گے آپ ہارونی تو ہارونی آدمی پڑے گا, نہیں ہارون ایک قصبہ تھا, ہارون قصبہ ہے نا, تو ہارونی
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات تحریر فرمائی، الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. میں عرض کر دوں تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ وہ بھی ہر وقت وضو، بیت الخلاء جائیں تو وضو کے ساتھ جائیں، کھانا کھائیں تو وضو، یعنی بے وضو نہیں رہتے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر پیران پیر کے جن کی شان میں حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پیران پیر جن کو لکھا ہے، وہ ہر وقت وضو میں رہتے تھے. بلال حبشی کو جنت میں جاتے دیکھا تو آقا نے پوچھا ہے بلال تمہارا عمل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گنہگار ہوں، بس نسبت آپ سے ہے، میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں. وضو کے بدلے میں اللہ نے بلال حبشی کو جنت الفردوس میں دکھا دیا شب معراج. وضو یہ حالت ہے، تو لہذا وضو کو غیر وضو کی حالت پر قیاس نہ کیجیے، کمپیئر نہ کیجیے. جو آدمی باوضو ہے اور جو آدمی بے وضو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کپڑے میں ہو ایک آدمی بے لباس ہو. کیا لکھا مفسرین نے، مفتیان دین نے کیا لکھا؟ جس نے بے وضو نماز پڑھی گویا کہ اس نے بغیر لباس کے نماز پڑھی، کیونکہ وضو نماز کا لباس ہے، وضو نماز کا لباس ہے. اسی لیے حرم شریف میں حکم ہے کہ داخل ہو پہلی مرتبہ یا کسی مرتبہ کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ باوضو داخل ہو. قرآن ابھی میں وہاں پڑھ رہا تھا باقاعدہ، الفقہ المیسر میں پڑھ رہا تھا باقاعدہ، اس کے اندر عربی کی عبارت دیکھ رہا تھا، اس کے اندر صاف طور پہ یہی بات لکھی ہوئی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے، تو آپ نے پوچھا ہے بغیر وضو نماز جنازہ، نماز جنازہ مشروع ہے، شریعت کا عمل ہے، امر ہے اس کے اوپر. بغیر وضو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وضو کیا جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے وقت کیا نماز جنازہ درست ہے؟ یاد رکھیے نماز جنازہ کے لیے جو رعایتیں ہیں وہ الگ ہیں، مخصوص ہیں. فرض نماز کے لیے منع یہ تینوں اوقات، طلوع باقاعدہ سورج نکلتے وقت، غروب سورج کے ڈوبتے وقت، زوال جس کو باقاعدہ استوا بولتے ہیں، خط استوا پہ جب سورج ہوتا ہے اس وقت منع. یہ تینوں اوقات میں نماز فرض وغیرہ اور نماز سنت مؤکدہ ان کو مکروہ تحریمہ بتایا ہے فقہائے کرام نے. فتاوی شامی پڑھ لیجئے، فتح القدیر پڑھ لیجئے، کفایہ شریف، ہدایہ شریف، فتاوی محمودیہ، فتاوی رشیدیہ، آپ کو یہ تینوں حوالے سب کچھ اس میں مل جائیں گے. لیکن اگر جنازہ اسی وقت آ گیا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے میں دیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ زوال کے وقت وہ عبادت منع ہے جس میں باقاعدہ رکوع و سجدے ہوتے ہوں. نماز جنازہ میں رکوع و سجدہ نہیں ہے، نماز جنازہ میں رکوع و سجدہ نہیں ہے. دراصل نماز جنازہ کا اصلی نام جو ہے باقاعدہ صلاۃ الجنازہ ہے. اردو میں ترجمہ میں نماز جنازہ کہتے ہیں. صلاۃ الجنازہ کا مطلب باقاعدہ طور پر یہ مرحوم کے حق میں مغفرت کی دعا کے لیے ہے. اس سے مراد وہ نماز نہیں ہے جس کے اندر قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ رکوع و سجدہ ہو. زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت وہ نماز منع ہے جس میں رکوع و سجدہ. سبب کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورج زوال کے وقت شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. قرن الشیطان، شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا زوال کے وقت سجدہ نہ کرنا، زوال کے وقت نماز نہ پڑھنا. تم پڑھو گے اللہ کے لیے نماز، شیطان اڑائے گا کہ دیکھو دیکھو اللہ کے بندے ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. شیطان اڑائے گا اللہ کے بندے ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. اب نبی سے زیادہ کون دیکھے گا؟ جب مومن کے لیے فرمایا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جو مومن ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی تو نور نبوت سے دیکھتا ہے، نور رسالت سے دیکھتا ہے، نور وحی سے دیکھتا ہے. آقا نے فرما دیا زوال کے وقت نماز نہ پڑھنا، شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں سورج ہوتا ہے. تم سجدہ اللہ کو کرو گے، عبادت اللہ کی کرو گے، لیکن شیطان یہ گمراہ کرے گا سب کو کہ دیکھو لوگ ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے وہ نماز منع ہے، نماز جنازہ منع نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.